بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کوتو. یہ مہر النساء جو کلام پڑھ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ تعالیٰ. اور کیا کھنکھناتی آواز میں پڑھا ہے انہوں نے کلام کو ماشاء اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے تو آج کا سوال آپ کو پیش کر دوں تاکہ آپ لوگ اس کا گوگل شگل جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں، اور پھر اس کے جواب جو ہے وہ ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ جو ہماری اسکرین کے نیچے لکھے ہوں گے اس پہ دیں گے. اور سوال یہ ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے نا، آپ رمضان میں خاص طور پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ویسے تو دی جا سکتی ہے سال میں کسی بھی جگہ. پھر اس کے آپ علماء اکرام سے پوچھتے ہیں کہ کس پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ بدن کی کس کو کہا جاتا ہے؟ بدن کی زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے. بدن کی زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بحث نہیں ہے کہ کتنی ہے، یہ بحث ہے کہ کس کو کہا جاتا ہے. جو جواب صحیح دے گا، اسپارکس کا اسمارٹ فون جو ہے یہ جناب اس کو تحفتاً ہدیتاً جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اس کے لیے آپ نے ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ اپنا نام اور اپنا ایڈریس جو ہے وہ ضرور میسج کرنا ہے، واٹس اپ کرنا ہے، یا ٹیلی فون جب آپ ہمیں کریں تو آپ اس کا ذکر ضرور کیجئے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا جواب کیا ہے اور آپ کا ایڈریس کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ فون جو ہے وہ بھجوایا جا سکے. بدن کی زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے جناب آج کا سوال. اور آج کا موضوع جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. اس موضوع کو یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مذہب کی شاخیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ مذہب کے اندر ایک شاخ جو ہے وہ فلسفے کی بھی ہوتی ہے، ایک شاخ جو ہے وہ ما بعد الطبیعات کی بھی ہوتی ہے. اس طرح اگر غور کیجئے تو خواب دیکھنے چاہیے. یہ وہ خواب نہیں ہے جو آپ اپنے مستقبل کے بارے میں دیکھتے ہیں، یہ وہ خواب ہیں جو کہ آپ رات کو دیکھتے ہیں یا دن کو دیکھتے ہیں، جب بھی آپ سوتے ہیں دیکھتے ہیں. ان کے معنی شرن کیسے ہیں، ان کے تعبیریں کیسی ہوں گی. کیا وہ مسلمان دیکھیں گے تو غیر مسلمان دیکھیں گے تو ان کے اور معنی ہوں گے. کیا وہ سمندر کے اس طرف یا سمندر کے اس طرف دیکھنے سے معاملات جو ہیں ان میں بگاڑ آئے گا یا کوئی فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن ایک بات جو ہے یہ میں آپ کو اطلاع کے طور پہ دے دوں. پہلے میں اپنے علماء اکرام کو تعارف کرا دوں. ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور مبارکباد. ڈاکٹر بننے کی مبارکباد. عالم تو آپ ہمارے لیے پہلے بھی تھے اور ہمیشہ رہیں گے. ڈاکٹریٹ کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت دے. ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم پروفیسر نصیر القادری صاحب ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ اور انتہائی محترم علامہ شاہ ملاحی ظہیر بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اور جناب طیبہ، السلام علیکم بیٹا. آج میں بھولا نہیں آپ کا تعارف کروانا، حالانکہ مجھے یاد کرایا. جی جی، خیریت سے ہیں آپ؟ میں ٹھیک. طیبہ آج آپ کیا بنائیں گی؟ آج ہم بنا رہے ہیں بریڈ رولز. بریڈ رولز، جی، جس کی فلنگ جیسے چکن رولز ہوتے ہیں. سوری، جیسے چکن رولز ہوتے ہیں. جی چکن رولز ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم بریڈ کے ساتھ اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے گھر میں لوگ بیکنگ جو ہے نا اس میں پرابلم ہوتی ہے خواتین کو، تو اس لیے میں نے ایسی چیز چنی ہے جو ان کو ایزیلی وہ فرائی کر لیں اس کو اور گھر میں تیار کر لیں. اور سیکنڈ جو چیز ہم بنا رہے ہیں، فلنگ کس چیز کی ہوگی بریڈ رولز میں؟ فلنگ ہوگی جیسے ہم اسپرنگ رول کے لیے بناتے ہیں نا مکسچر، اس میں سبزی بھی ہوتی ہے، اس میں چکن بھی ہوتا ہے بوائلڈ. وہ میں نے تیار کر کے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر ہم اس کو مطلب اس میں بریڈ میں ایڈ کر کے تو پھر اس کو فرائی کریں گے. اور سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہم بنا رہے ہیں چکن پیٹی برگر. چکن پیٹی برگر، جی اچھا. اور میں یہ سب چیزیں اس لیے بتاتی ہوں، دیکھیں آپ باہر سے نہ پرچیز کریں، بہت ایزی ہے، گھر میں آپ ہیلدی ہائیجینک فوڈ جو ہے وہ گھر پہ کھائیں. اب یہ اتنی سمپلی بن جائیں گی پیٹیز، کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ گھر پہ بنائیں. اور تھرڈ جو ہے وہ لیمن اور منٹ کے ساتھ ہم ایک ریفریشنگ سا ڈرنک بنا رہے ہیں. لیمن اور منٹ کے ساتھ؟ منٹ کے ساتھ، بالکل. منٹ کے پتے ڈالیں گے؟ جی بالکل، اس کو بلینڈ کر لیں گے ہم. اور بہت شکریہ، انتظار ہے آپ کا. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا مشہور آدمی ہے فرائڈ، سگمنڈ فرائڈ جو ہے، اس نے بڑا کام کیا، اور یہ کام جو ہے اس نے کیا بھی ویانا کے اندر اور اس طرف. تو جس صدی میں اس نے کام کیا، اس کے پاس ٹوٹل جو پیشنٹس تھے وہ تقریباً 800 کے قریب تھے. اس کے اوپر اس نے ریسرچ کی، تو 800-1200 پیشنٹ ہو تو کافی اچھی خاصی ریسرچ ہو جاتی ہے. اور اس پہ عجیب بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی تفسیر ہے لیجئے خواب، یا امام ابن سیری کی تعبیر الاولیاء لیجئے. ان تمام کے اندر اگر امام جعفر اور امام ابن کثیر ایک بات کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں آ جائے بات، لیکن اگر دونوں کی بات سگمنڈ فرائڈ بھی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس نے اکیلے بیٹھ کے ایک جگہ پہ اتنی دور یورپ کے اندر ایک خواب کی تعبیر کی انٹرپریٹیشن کی، اور وہ انٹرپریٹیشن وہی انٹرپریٹیشن ہوئی جو کہ امام ابن سیری نے کی یا امام جعفر صادق نے کی.
اب سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ کیا خواب کا کوئی ہے شرعی اس کا کوئی پہلو بھی ہے کہ یہ سچی جھوٹی بھی ہوتی ہے، کوئی اس کا مذہبی بھی ہے؟ ایک میں بات آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین کی باٹم پہ چل رہا ہے، اگر آپ میں سے کوئی شخص جو ہے یا صاحب جو ہے اپنے خواب کی تعبیر پہ بات کرنا چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام آپ کا جواب دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ خواب اگر انبیاء علیہ السلام کے کہے جائیں تو وہ تو یقیناً وحی ہوتے تھے، جی اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے بعض خوابوں کا ذکر خود فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب معروف ہے، جی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ہماری جو قربانی ہے اسی کی یادگار ہے۔ بالکل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، بالکل، سورہ اور پھر یوسف ان میں کی اللہ یوسف نے علیہ السلام کی تعبیریں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، خود نبی کریم علیہ السلام کا خواب بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق۔ تو یہ ہیں انبیاء علیہ السلام کے خواب، وہ وحی ہوتے ہیں، وہ وحی کے طور وہ وحی کی قسم ہوتی ہے، وہ دین کا حصہ ہوتا ہے، وہ موضوع اس سے بحث دین بھی نہیں ہے۔ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے شریعت ثابت ہوتی ہے، وہ دین میں حجت اور دلیل بھی ہوتی ہے۔ دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو امتی ہیں، جی غیر انبیاء ہیں، ان کے خواب کیسے ہوتے ہیں؟ جی ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب نبوت میرے بعد کوئی نہیں آئے گی جی الا المبشرات، لیکن بعض خوشخبریاں آئیں گی مبشرات، خواب کی شکل میں، لیکن وہ خواب کن کے؟ آپ نے دو احادیث میں یہ ارشاد فرمایا، جی فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبوت کے علم کے اگر 46 حصے کیے جائیں 46 تو آخری جو اس کا ایک درجہ ہے نا، وہ سچا، وہ صالح خواب کی 3 اقسام ہیں، ان میں سب سے بہترین قسم وہ صالح خواب۔ اور دوسری تو قسمیں کون سی؟ اب وہ میں عرض کرتا ہوں، دوسری خواب، اسی جو پہلی خواب ہے اس کو آپ نے مبشرات سے بھی تعبیر فرمایا، اچھا، الرؤیا الصالحات سے بھی تعبیر فرمایا، اسی طرح آپ نے رؤیا المؤمن، مومن کا خواب، ایمان والے کا، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ یہ جو نا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اس کا بہت سارے علماء تفسیر نے ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست صالح بندے ہوتے ہیں نا، وہ جب بعض اوقات سوتے ہیں تو اللہ ان کی خواب میں رہنمائی فرماتا ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تمہارا موقف یہ ہونا چاہیے، تمہاری پالیسی یہ ہونی چاہیے، تمہاری رائے یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خواب میں رہنمائی فرما دیتا ہے۔ استخارہ نہیں ہے، استخارہ بھی، اس میں بھی ایک الگ چیز، استخارہ میں خواب بھی آ سکتا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، خیر مانگنا۔ لیکن یہ جو آپ خواب ذکر کر رہے ہیں یہ استخارے والی خواب نہیں ہے، یہ ویسے اللہ رہنمائی اس میں بھی ہو سکتا ہے، استخارے کی شکل میں خواب بھی آ سکتا ہے، لیکن خواب کے بغیر بھی استخارے کی صورت میں اللہ تعالیٰ رہنمائی دل میں القاء کر سکتا ہے، انسان کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے کہ یہ کام مجھے۔ وہ جو بزرگوں کی کہانی ہے کہ کسی کو یہ خواب آیا یا کسی کو خواب میں آواز آئی، جی، تو یہ اس کا مطلب باتیں سچ ہیں؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو خواب کے اندر رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو سچا خواب ہے رہنمائی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں نا، ان کی روشنی میں امام ابن سیرین نے، جیسے ابھی آپ نے حضرت امام جعفر صادق کا ذکر کیا، اسی طرح امام ابن حجر العسقلانی نے، اسی طرح امام النووی نے، امام زرکشی نے، ان بہت سارے ہمارے امام ابن القیم نے، ان ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے تین اقسام بیان کی ہیں۔ ان میں پہلی خواب جو ہے نا جب بھی ہم نے کی، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے خواب کا ایک شعبہ بنا کر مومنوں کو سچی خواب دکھانا، صالح خواب دکھانا، رہنمائی کی خواب دکھانا، خوشخبری کی خواب دکھانا، رہنمائی کی خواب دکھانا، یہ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسری خواب ہوتی ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جو آ کر ہوتی وہ اللہ کی طرف سے، لیکن وہ شیطان اس کے اندر شامل ہو کر مومنوں کو بعض اوقات غم زدہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ فرمایا انما النجویٰ، یہ شیطان کا نجوہ ذکر کیا فرمایا، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والے جو ہیں وہ غمگین ہوں، افسردہ ہوں، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ تو یہ تیسرا خواب ہوتا ہے، جو تیسری قسم میں عرض کر رہا تھا، کہ جو انسان بعض اوقات اپنے اندر کوئی خیالات رکھتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں خواب دیکھ رہا تھا، وہ جو خواب بعض اوقات انسان تصورات کرتا ہے، اپنے نفس کا خواب،
تو اس طرح. اور بعض اوقات اسی کی ایک قسم ہوتی ہے آگے ضمنی اور ذیلی کہ انسان کی بعض طبیعت خراب ہوتی ہے, تو خواب مزاج بگڑا ہوتا ہے, معدہ خراب ہوتا ہے, کوئی چیز کھا لینے سے ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ فرمایا کہ سمندر سے پار سمندر سے ادھر, تو بعض موسم کی تبدیلی سے بھی ہوتا ہے, حالات کی تبدیلی سے بھی چیزیں ہوتی ہیں. طبیعت و نفس جو ہوتی ہے نا اس کے زیر اثر بھی بعض خواب آتے ہیں. لیکن جس کی تعبیر ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے الرؤیا الصالحہ, یا وہ بعض اوقات وہ مسلمان کو بھی آ سکتا ہے رہنمائی کا خواب, اور یہاں میں واضح کر دوں کسی غیر مسلم کو بھی خواب آ سکتا ہے جس کی تعبیر ہوتی ہے, جس کی مثال خود سورہ یوسف کے اندر اللہ نے دی ہے. وہ جو بادشاہ تھا جس نے خواب دیکھا وہ مسلمان نہیں تھا, وہ جو جیل کے اندر جنہوں نے آگے تعبیر پوچھی یوسف علیہ السلام سے وہ بھی مسلمان نہیں تھے اس وقت. تو یقیناً یہ غیر مسلم کا خواب بعض اوقات وہ تعبیر والا ہوتا ہے, لیکن جو خوشخبری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہ مومن بندے اور نیک خواب کے اندر سارے بندوں کو ملتی ہے. جی آپ فرمائیں. قبلہ میں عرض کرنا چاہوں گا خواب جو ہے باقاعدہ ایک فن ہے اور باقاعدہ ایک علم ہے. علم ہے اور اس کی تعبیر کرنا ہے. جی اور یہ بلکہ حدیث پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقی جس طرح انعامات کی شکل میں اور چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کی تعبیر. فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کی صورتیں تو آ جاتی ہیں, کیوں نہیں آ جاتی؟ کیا صورتیں؟ میں عرض کرتا ہوں اس کی دو صورتیں ہیں, جیسے قبلہ نے تو فرمایا رؤیت صالحہ کہا گیا ہے, اس کی دو چیزیں صورتیں ہیں, رؤیت کاذبہ اور رؤیت صادقہ. رؤیت صادقہ جو ہوتا ہے وہ ایسی خواب ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے, اس میں کسی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہوتا. اللہ ایک میں آپ کی مثال دیتا ہوں. میں اسد اللہ کی کال لے لوں جی شکارپور سے. جی اسد اللہ السلام علیکم بیٹا. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. اچھا سر میرا ایک سوال ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے نا سانپ جو ہے نا وہ کاٹ رہا ہے اور میں سویا ہوا ہوں, اور جیسے دیکھ رہا ہے کہ سانپ کاٹ رہا ہے مجھے, اور پھر میں فوراً میں جاگ گیا ہوں, تو اس سے مجھے بڑی دہشت ہو گئی تھی, تو اس سے میں آپ سے رکے تھے کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے, اور میں کافی پریشان ہوں. سر اچھا یہ بتائیے سانپ کا رنگ کیا تھا؟ سر کالا تھا, سانپ کا رنگ کالا تھا, اور میں سویا ہوا تھا, اور اس میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے اوپر مطلب ڈس رہا ہے, اور میں جو ہے نا وہ ان کو بھگا رہا ہوں, اور پھر میرے اسے میں مجھے وہ جاگ آ گئی ہے, اور یہ مطلب مسلسل مجھے 7-8 دنوں سے اس طرح ہی میں سانپ کے خواب دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ مسلسل خواب آ رہا ہے؟ جی یہ مسلسل مجھے خواب آ رہے ہیں. واہ شام صاحب. یہ جی بسم اللہ شام بھائی اس کی الرحمن تعبیر کر دیں پھر اس جواب پر آتے ہیں. لال بھائی تعبیر بھی کروں گا, نہیں تعبیر پہلے کر دیں, انتظار کر رہے ہیں. تعبیر کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خواب کی ان کو تعبیر کروانی نہیں چاہیے, ان کو صدقہ دینا چاہیے. لیکن اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک دشمن ہے جن کے ساتھ ان کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. سانپ دشمن ہوتا ہے؟ یہ جو کالا سانپ ہوتا ہے یہ دشمن ہوتا ہے. کالا سانپ آپ نے بہت اچھا کیا رنگ پوچھ لیا. سبز سانپ کی تعبیر مختلف ہے, نیلے کی مختلف ہوتی ہے. کالا سانپ جو ان کو ڈس رہا ہے یہ بنیادی طور پہ ان کا ایک بندے کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے آلریڈی, ان کو معلوم ہے, تو اس بندے کے ساتھ وہ بندہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہ ان کو تجویز کرتا ہوں کہ یہ صدقہ دیں تو اللہ رب العزت اس کی تعبیر ایک تو صدقہ دیجیے اور ایک پھر اپنے آپ کو حفاظت کے اندر رکھیں, ان سے اپنا معاملہ بھی ٹھیک. لال بھائی دوسری بات میں یہ کہنا یہ بات ختم کریں. میری بات یہ چل رہی تھی کہ دیکھیں رؤیت صادقہ کیا ہے, جیسا کہ یہ پرفیکٹ بات ہے. وقت کے حاکم کو خواب آ رہا ہے, اور خواب میں تشریف آوری کس کی ہوتی ہے؟ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تشریف لا رہے ہیں, پہلے دن بھی آقا تشریف لائے ہیں, دوسرے دن بھی آقا تشریف لائے ہیں. بھائی غور کیجئے اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہود و نصارہ آپ کی قبر مبارک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور جب غور یہ واقعہ پتہ ہے, میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سچے خواب کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے؟ جی میں عرض کرتا وہ تو سچا خواب تھا نا, تو بس اسی طرح اس کو ہم کلیئر کریں گے. تو ہم بھی جو خواب دیکھیں گے سچا ہوگا نہیں, اس کے اندر ہم نے چیز کو دیکھنا ہے, اس شخص کو دیکھنا ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کیسا ہے. کیا دیکھنا ہے اس میں؟ خواب دیکھنے والا شخص دیکھا کہ اس کے اندر اوصاف کس طرح کے ہیں, وہ کس انداز میں خواب دیکھ رہا ہے. خواب دیکھنے والے ایک تو ہے معبر, ایک ہے خواب دیکھنے والا. اب آیا خواب دیکھنے والا کس انداز کا خواب دیکھ رہا ہے؟ تو خواب تو ہر کافر کو بھی آ رہے ہیں, خواب مسلمان کو بھی آ رہے ہیں. خواب نے اس کا ایمان چیک کرنا ہے, نہیں ایمان کردار چیک کرنا ہے. بھائی ایمان کیوں چیک کیا جائے گا؟ وہاں تو اس کی خواب کی تعبیر کو دیکھا جا رہا ہے, تعبیر کی کیفیت کیا ہے, کیا صادقہ ہے یا کاذبہ ہے. قدیر ہیں صاحب, میں لے لوں پھر. جی بالکل. جی قدیر بھائی السلام علیکم, فیصل آباد. آج آپ نے ٹیلی فون لائن اوپن کر دی ہے تو آج جی اللہ کا شکر الحمدللہ. حکم ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਬਗੈਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ. ਬਸ ਅੱਜ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ. ਹੁਕਮ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ. ਅੱਛਾ.
ਉਹਦੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਲ ਮੈਂ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਖਾਣਾ, ਕਦੀ ਪੈਸੇ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਖਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ठीक ए जरा सुनना, माड़े वाली कोई गल नहीं की, ताड़े ख्वाब दी ताबीर हजरत लाल भाई, मैयत जब भी इंसान के ख्वाब में आए और आके किसी चीज़ का मुतालबा करे तो ये बात के ऊपर तो सारे मुअब्बरीन का इत्तफाक है। हैरान कुन बात यह है, जैसे आपने फ्राइडे की बात की है, इसके अंदर इत्तफाक ये है कि वो आपसे तलब करती है कि मेरे लिए सदका करो, मेरे लिए नेक अमल करो, यानी मुझे कुछ चीज़ पहुंचाओ। वो मैयत आके खुद मांग रही है, आप कहेंगे पहुंचती नहीं है। वो तो हम कुरान नहीं, हम तो आप मैयत मांग रही है, मैयत मांग रही है माली सदका, मेरे लिए सदका करो। माली सदका तो पहुंचता है, कुरान पढ़ो मेरे लिए, अगर मैयत कहे तो नहीं पढ़ना। नहीं, कुरान पाक नहीं पहुंचता, ये बात तो पहले हो चुकी है। अच्छा, दूसरी बात बिलाल भाई, एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ शाह साहब और प्रोफेसर साहब की बात में। अगर इस बात को खोला जाए, शाह साहब ने जो हदीस बयान की कि ख्वाब की 3 किस्में हैं और दीगर हदीस को सामने रखा जाए तो ख्वाब की कुल अकसाम जो है ना वो नादरीन को ज़रूर पता होना चाहिए। एक ख्वाब है जो अल्लाह की तरफ से है, एक ख्वाब है जो शैतान की तरफ से है, एक ख्वाब वो है जो इंसान के अपने ज़ाती ख्यालात में 2 किस्में ख्वाब की, खौफ और ख्वाहिश। ये बात याद रखने की ज़रूरत है, जो ख्वाब खौफ के तहत आए, ख्वाहिश के तहत आए, ये ख्वाब की ताबीर नहीं होती। और चौथी ख्वाब की वो किस्म है जो शाह साहब ने जिसका इशारा किया कि कई मरतबा इंसान खाना खा के ऐसा सोता है, गोश्त खा के सोया, यानी वो ख्वाब अंडर डिबेट नहीं है, लेकिन अब आप भी होता है 5वां ख्वाब भी। देखिए मैं एक प्लीज, इब्ने खल्दून ने इस पे जो बात की है कि बिला हजरत अल्लामा साहब जो बयान फरमा रहे हैं, इब्ने खल्दून ने तो इसके अलावा फ़र्क बयान कर दिया। उन्होंने नहीं, इस अंदाज नहीं, उन्होंने किसी और अंदाज में फ़र्क किया है। ये कैसा, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं जैसे जैसे इंसान की उसकी अपनी रूहानियत अपनी जिस तरफ ज़्यादा माइल होती है, वो खैर मुसलमान की हो, वो खैर रूह जो है गैर मुसलम की हो, जिस तरफ ज़्यादा माइल होगी उसको उसी तरह के ख्वाब आएंगे। अगर उसको वो शैतानी, उसको अगर मुसलमान है, अगर उसकी रूह हर वक्त मादियत परस्त है तो उसको उसी तरह के ख्वाब आएंगे। एक मिनट, अगर कोई मुसलमान है और हम वक़्त तो अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने वाला है और अच्छे अंदाज में रात को वुज़ू करता है, नवाफिल पढ़ता है और ज़िक्र अज़कार करता है, फिर किबले की तरफ मुँह करके आराम करता है, उसके ख्वाब को और शैतान के अमल के, अब वो भी अगर ख्वाब देखता है उसके की तबीर तो आपके सवाल का एक बड़ा आसान जवाब देता हूं, इसकी तबीर उसकी तबीर में फ़र्क होगा। ज़ाहिदा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ज़ाहिदा साहब, जलाल भाई आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, मैं डेली आपका शो देखती हूँ माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, और उलमा भी बुलाए हैं, नात ख्वाब भी जबरदस्त माशाल्लाह, भी नात पढ़ती रही है। जलाल भाई, मेरा ये ख्वाब ये है कि मैं एक ख्वाब देखती हूँ कि मैं बहुत ऊंचाई पे हूँ, जैसे कोई 8-10 मंजिल चढ़ी हुई हूँ, मतलब फ्लोर पे हूँ, और फिर सीढ़ियाँ जो है वो टूट गई हैं और मैं डर रही हूँ कि मैं छत पे जाऊंगी तो मैं नीचे गिरूंगी, और अगर मैं नीचे जाऊं तो कैसे जाऊं। मैं अक्सर मैं इस तरह का देखती हूँ, मगर मैं ऊंचाई पे हूँ और मुझे गिरने का खतरा होता है, मगर गिरती नहीं हूँ, और ना बस मैं इसी परेशानी में ना मेरी आंख खुल जाती है, तो बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती कि ये ख्वाब ही था। तो मेरे ये अक्सर होता है, मैं इससे परेशान हूँ कि क्या वजह है, क्यों मुझे ये ख्वाब जवाब देना चाहेंगे? जी ज़्यादा सुनिएगा प्लीज़, आप बताना चाहेंगे? मुझे ज़रा उनकी बात समझ नहीं, ज़रा मुख्तसर बताएं। वो कह रही हैं कि मैं ख्वाब देखती हूँ हमेशा कि मैं ऊंचाई पर हूँ और मैं गिरने वाली हूँ, जैसे एक बिल्डिंग में 10-15 फ्लोर की है तो उसकी सीढ़ियाँ भी टूटी हुई हैं, तो मैं ऊपर चढ़ूँगी तो फिर नीचे कैसे उतरूँगी, ये गिरने का ख्वाब है। यकीनन जो इंसान बुलंदी पे होता है ना, ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है, और गिरने का जो ख़दशा है वो ये इशारा होता है अल्लाह की तरफ से कि आपको जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, जो बुलंदी दी है, इसको ज़वाल भी आ सकता है, लेकिन आप इसकी ख़ुद जो हिफाजत करें, इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, वो अल्लाह के ज़िक्र के साथ और अल्लाह के साथ तमस्सुक के साथ है। लाल भाई, इस हवाले से मैं 2 बातें ज़रूर करना चाहता हूँ कि ये ख्वाब जिस बंदे को कंटिन्यूस आए कि मैं ऊंचाई से गिर रहा हूँ, मैं स्कूल के ज़माने के ख्वाब आए कि मैं पेपर कर रहा हूँ और पेपर मेरे से हल नहीं हो रहा, और ये पेटेंट ख्वाब होते हैं, ये इंसान के लाशऊर के ख्वाब होते हैं, इनकी ताबीरात नहीं होती। मेरी इससे पता चला कि हर फिर मुअब्बर की अपनी, हर मुअब्बर की अपनी। मैं इस बात को मैं आपको सही सनद से वाक़यात बता के भी साबित करूंगा कि एक ही ख्वाब की 2 तबीरें हो सकती हैं, एक ही ख्वाब की 3 तबीरें भी हो सकती हैं।
ایک ہی خواب کی، مثلا امام ابن سیرین کے پاس ایک ہی خواب کی اگر 3 تعبیریں ہو سکتی ہیں تو سچا خواب اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا اس کا بھائی بلال صاحب اس کا کالر آج آپ نے کھول دیا نا، آج تو پھر کال نہیں چلنی ہے. یہ جو خواب جس نے خواب دیکھا ہوتا ہے نا، یہ اس کی حالت کو دیکھ کر کو تعبیر کرنی چاہیے. یہ بات ہے، اس کے حالات کو سامنے رکھ کر. امام محمد بن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے اپنے آپ کو اذان کہتے ہوئے دیکھا ہے. یہی بات ہے. انہوں نے کہا جی میں نے اذان کہتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ حج کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی ہے، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا کہ میں اذان کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا، تیرے اوپر چوری کا الزام لگے گا اور تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو جو شاگردوں نے کہا جناب یہ کیسے ہوگا، تعبیر آپ نے 2 کر دی، خواب ایک ہی. تو انہوں نے فرمایا جو پہلا تھا نا اس کی حالت بہت اچھی تھی، اس کو دیکھ کر میں نے قرآن پاک سے استدلال کیا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ اعلان کر دیں ابراہیم علیہ السلام تاکہ لوگ حج کریں آ کر. تو یہ حج کرے گا. اور دوسرے کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بھائی واپس گیا نا، ثم أَذَّنَ مُعَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ وہ قافلے والوں تو ہمارا سامان چوری کر کے لے کے جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا میں اس کی حالت سے اندازہ لگا لیا کہ وہاں جو اذان کا لفظ آیا نا، یہ بیچارہ یہ چوری کرے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یقیناً خواب دیکھنے والے کی حالت کو دیکھ کر ایک خواب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسا ہے. جی شہزاد السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کتب بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. جی میرا بیٹا سر جی تھوڑے سے میں چھوٹے سے خواب ہیں. ایک تو فرشتے کو دیکھنا زمین سے لے کے آسمان تک، اس کی ہائٹ اور بارش اس طرح ہوتا ہے نا. اچھا یہ مجھے خواب میں ہے. اور دوسرا میں ایک ہوا میں اکثر اڑتا ہوں، یہ متواتر یہ خواب آتا ہے کہ میں تھوڑا سا چلتا ہوں پھر تھوڑا تیز بھاگتا ہوں اور ساتھ ہی اڑنا شروع کرتا ہوں ہوا میں نا. یہ اکثر مجھے خواب آتا ہے. اور ریسنٹلی مجھے آیا کہ میں نے سفید شلوار قمیض پہنی اور انتہائی نفیس یعنی کہ شلوار قمیض پہن کے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ ان کے بارے میں ذرا بتا دیں پلیز. جی بلال بھائی بنیادی طور پہ جو بندہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا دیکھے تو یہ ایک مبارک اور خوشخبری کا خواب ہوتا ہے، اور اس کی دین کی استقامت اور دین کے اوپر مستقبل میں عمل پیرا ہونے کی اور انشاءاللہ اچھی راستے میں موت آنے کی اس کے اندر خوشخبری موجود ہوتی ہے جو بھی. اور دوسری بات ہے فرشتے کو دیکھنا. یہاں پہ بلال بھائی ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ سچے اور جھوٹے آپ کا فرق کیسے پتہ چلتا ہے. پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جتنا سچا ہوتا ہے نا اس کا خواب اتنا سچا ہوتا ہے. امی عائشہ بیان کرتی ہیں شہزاد کا جواب کیا ہے؟ یہی کہ فرشتہ دیکھا ہے اس نے زمین سے آسمان تک. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، یہ دین کے اوپر عمل پیرا ہوں گے مستقبل میں اور ان کا مستقبل اچھا ہوگا اور ان کا خاتمہ انشاءاللہ بالخیر ہوگا. خاتمہ بالخیر ہوگا. جب بھی تعبیر کرنی ہوگی نا تو وہ قرآن سے استدلال کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے، پھر حدیث نبوی سے، یہ بات پھر اسماء سے، پھر ہماری جو ضرب الامثال ہوتی ہیں ان سے. اب جو ان کا جو خواب ہے نا فرشتہ دیکھنا، قرآن میں فرشتے کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ جہاں فرشتہ آتا ہے نا وہ ساتھ سلامتی لے کے آتا ہے، اللہ کی رحمت لے کے آتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. جہاں بھی فرشتے آتے ہیں اللہ کی رحمت آتی. اگر کوئی بندہ مومن خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ آیا تو رحمت لے کر آیا، وہاں سے شیطان چلا گیا. واپس آتے ہیں اور یہ فرشتہ دیکھنا ایک نیک خواب ہے. شہزاد آپ کو مبارک ہو. چھوٹا سا وقفہ، واپس آئیے. آج صرف کال نہیں آنی. دین کے اصول کے بغیر بندہ تعبیر کبھی نہیں کر سکتا. قرآن پاک سے میرا سوال وہیں پر آ گیا. اگر دین کے اصول کے بغیر خواب کی تعبیر نہیں ہو سکتی تو ویسٹ کے جتنے آتھرز نے خوابوں کی تعبیریں کی ہیں اور وہ ہمارے ایسٹ کے اسکالرز کے ساتھ ملتی ہیں، وہ پھر کیسے؟ کالر لے لو. جی اس کا میں جواب احمد فراز. احمد فراز. جی احمد فراز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی آپ سب کو السلام. میرا خواب یہ ہے جی کہ جیسے پہلے پرانے دور میں راستے نہیں ہوتے تھے کچے، جی پگڈنڈی، ان کے دونوں طرف ہریالی ہے، بڑے بڑے درخت ہیں، اور اس سامنے والے درختوں میں سے ایک خرگوش نکلا ہے. اچھا. اس خرگوش کے پیچھے ایک بھیڑیا ٹائپ کہہ لیں یا کتا کہہ لیں. اچھا. وہ بہت خوفناک سا تھا، ان چیزوں سے ملتا جلتا تھا. اچھا. وہ اس خرگوش کے پیچھے لگ رہا ہے اور میں ہریالی کے اس طرف بیٹھا ہوں تھوڑا سا اونچا. اچھا. اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ خرگوش کو پکڑ لیا گیا ہے یا مار دیا گیا ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد مجھے خواب نظر آتا ہے کہ بہت تیز دریا ہے، بہت تیز، اور میں بلندی پہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑا جا رہا ہوں سڑک کے اوپر. اچھا. یہ 2 خواب ہیں. ان سے پہلے ایک خواب نظر آیا کہ ایک بزرگ ہیں، جیسے میں آپ کو فرنٹ سے دیکھ رہا ہوں نا تو مجھے آپ ہاف دیکھوں تو آپ کا ہاف چہرہ نظر آئے گا، لیکن میں آپ کو سائڈ سے دیکھ رہا ہوں، مجھے فرنٹ نظر نہیں آ رہا، بیک سائڈ نظر آ رہی ہے.
اور آپ کا بالکل سفید لباس ہے. یہ پہلا خواب ہے جو میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد سے میں بہت شدید بیمار رہنے لگا ہوں. مجھ پہ دوائی کوئی اثر نہیں کرتی اور میرا سینہ بھاری رہتا ہے, کندھوں پہ وزن بہت زیادہ رہتا ہے, میں چلتے ہوئے گھبراہٹ ہو جاتی, میرا جسم کسی بھی جگہ سے وائبریشن کرنے لگتا ہے. حضرت تو یہ میں نے کافی علاج کرا. جی سنیے گا. پہلا خرگوش والا, جی. دوسرا جو تھا وہ دریا والا اور ہریالی والا. اچھا, خواب میں خرگوش کا دیکھنا یہ بھی بہتر ہے, ہریالی کا دیکھنا یہ بھی بہتر ہے. البتہ یہ کبھی کبھی جو دشمن کبھی سامنے آ جاتا ہے, کبھی چھپ جاتا ہے, کبھی سامنے آ جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کا اب تک جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی باڈی کا درد کرنا, کبھی سر کا درد کرنا, کبھی جسم کا درد کرنا, وہ ایک ایسا دشمن ان کے پیچھے سٹل ان کے پاس ساتھ چل رہا ہے جو ابھی بھی کسی موقع کی تلاش میں ہے. تو یہ بیمار کیوں ہے؟ بیمار کے بس کسی انہی وجوہات میں سے ہے. جادو ٹونا ہوا ہے. میں جادو ٹونے کی شکل اختیار کی جا سکتی ہے, اس کو کچھ نام دیا جا سکتا ہے. ان کو چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے اور کثرت سے تیسرے کلمے کا. آپ یہ بتا سکتی ہے کہ جادو ہوا ہے؟ جی خواب میں بتا سکتی ہے کہ جادو ہوا ہے؟ جی بالکل بتایا جا, کیوں نہیں بتایا جا. تو یہ جو طبیعت خراب ہوئی ان کی, اس کا مطلب کہ کسی دشمن ان کی اگر کاش اگر یہ تھوڑا سا بتا دیتے کہ ان کا جسم 24 گھنٹے بھرا تو نہیں رہتا. اگر تو 24 گھنٹے ان کا جسم اگر تو لائن پہ ہے تو ذرا بتا دیں. اگر ان کا 24 گھنٹے بھرا رہتا ہے جی, وہ اگر آپ کا بھائی 24 گھنٹے آپ کا جسم بھرا رہتا ہو تو یقیناً وہ چیز آپ کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ساتھ ہے. تو آپ وہ چیز سے کیا مطلب؟ کوئی بھی اسیب کا اور چیز ہے, نام دے دیں. اسیب الگ چیز ہے, چلے جادو الگ چیز ہے. اسیب ہوتا ہے کہ کوئی بھی جن, وہ مسلمان جن بھی ہو سکتا ہے, نیک جن بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں نیک نہیں ہے نا قبلہ, یہاں نیک نہیں ہے نا, اسیب نہیں چل رہا ہے. ان کو جو علامات بیان کر رہے تھے نا, ان میں زیادہ علامات تھی جادو کی. جب انسان کو جادو ہوتا ہے تو جادو میں صرف وہ جن استعمال ہوتا ہے کہ جو ایک تو دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے, دوسرا وہ شر پسند ہوتا ہے, دوسروں کو تکلیف دے کر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اس میں کون سی چیز جادو بتا رہی ہے؟ جی میں عرض کر دوں, جو انسان یہ بتا رہے ہیں کہ میری بالکل میری طبیعت جھگڑی ہوئی ہے اور مسلسل یعنی خواب بتا رہے ہیں, وہ خواب ان کے الگ ہیں, وہ خواب الگ ہے. ہاں, وہ ان خوابات مثلا جو اس خواب کی تعبیر میں شاہ صاحب میں بتاؤں, جب بتائیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے, ان کے سامنے ایک کام ہوا ہے اور انہوں نے اس مظلوم کا ساتھ نہیں دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کو موقع دیا ہے کہ یہ پانی صاف سے اپنے سارے جو اعمال ہیں نا دھو لیں. یہ انہوں نے مظلوم کی مدد نہیں کی, ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. سامنے کوئی ظلم ہوتا ہے تم ساتھ نہیں دیتے, اس بندے کا ساتھ دیں یا اس عورت کا ساتھ دیں, وہ ظلم ہوا ہے, اس کو ساتھ دینا چاہیے. فراز, اور اس کے بعد موقع ہے, اللہ نے اس کو موقع دیا کہ یہ غسل کا. میرے ساتھ خود ظلم ہوا ہے. ہاں, یہ سمجھتے ہیں میرے ساتھ لیا تھا کرائے پہ, تو اس میں نے 4 سانپ مار دیے تھے جو اچانک سے نکل آئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے. آپ ٹیلی ویژن بند کر دیں گے؟ جی ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے پیچھے؟ ٹیلی ویژن بند ہے میرا, آواز بند کر رہا ہوں. اچھا, آپ نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی مظلوم کا ساتھ نہ دیا ہو؟ سر جی ایسا تو کبھی نہیں ہوا. میں ہمیشہ جو ہے نا مدد کرنے کے فکر فراق میں رہتا ہوں کہ کوئی میرے سے اچھا کام ہو جائے, کسی کا دل نہ دکھے. لیکن یہ ایک صاحب تھے, رانا صاحب, میں ان کا نام نہیں جانتا, بچپن میں ان کے پاس گیا تھا. اچھا, تو ان سے میرا منہ ماری ہو گئی تھی, وہ کالا جادو کرتے تھے. انہوں نے میرے ماتھے پہ کوئی چیز ماری تھی, پڑھ کے کیا مارا تھا مجھے نہیں پتا. اس کے بعد سے نا میں آج تک ابھر ہی نہیں پایا ہوں, غربت کی لکیر سے بھی نیچے رہتا ہوں. کتنی بھی محنت کر لوں اس کا پھل مجھے نہیں ملتا, پتہ نہیں قدرتی ہے یا کیا ہے. اور میرا جسم اس ٹائم بھی بھاری ہے, میں آواز میں ایک عجیب سی کپاہٹ مجھے چڑھ جاتی ہے. ان کو ایک عمل بتا دیں. ایک عمل ہی کافی ہے. عمل جو ہے نا فراز, یہ بریک کے بعد آپ کو عمل بتاتے ہیں علامہ صاحب کے, اس کا عمل اور اس کا علاج کیا ہوگا. ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بدن کی زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے, اس کے لیے ٹیلی فون نمبر ہمارا ہے, اور اس کے لیے آپ صحیح جواب اگر دیں گے میسیج سے, واٹس ایپ سے, یا ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا نام اور اپنا ایڈریس ہمیں لکھوا دیں گے, تو آپ کو جناب ملے گا اسپارکس کا اسمارٹ فون, جو کہ یہ پڑا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے جواب کو گوگل کر سکتے ہیں اور جواب دیں گے آپ بدن کی زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے. شاہ جی آپ پہلے جواب دے دیں, پھر آپ کا تعارف ایک انتہائی خوبصورت ہستی سے کرواتا ہوں.
بابر صاحب کی بات جی میں عرض کر رہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جو روحانی امراض میں مبتلا لوگ ہیں اور پریشان ہیں ان کے لیے ایک بڑا اعلیٰ خود عمل بتایا وہاں سے نکلنے کا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. 3 کام وہ کریں. ایک ہے کہ اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنے بستر کو، اپنے کھانے پینے کے برتنوں کو پاکیزہ رکھیں، اللہ کی عبادت سمجھ کر باوضو رہیں، باوضو رہنے کی عادت ڈالیں اور اللہ کی عبادت سمجھ کر، غلامی سمجھ کر. دوسرا 5 نمازوں کی پابندی کریں اور بروقت نماز پڑھنا اپنی عادت بنائیں، معمول بنائیں. تیسرا کام ہے اللہ کا ذکر شروع کر دیں جس میں دروشی بھی شامل ہے. 3 جو آخری صورتیں ہماری ہیں یعنی جس کو ہم کل سورہ اخلاص، الفلق، الناس یہ تینوں پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ کے دم کریں. یہ ساری امراض سے شفا پا جائیں گے، ساری امراض سے شفا پا جائیں گے. یہ سوال یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن واپس جب آؤں گا تو آپ سے اسی موضوع پہ یہیں سے بات شروع کرنی ہے. مجھے یاد دلائیے گا کہ شفا جو ہے وہ ان چیزوں سے ملتی ہے. پھر اگلا سوال پیدا ہوگا. جناب اس وقت ہمارے ساتھ انتہائی محترم شخصیت ہیں جو کہ چیئرمین ہیں اللہ والا ٹرسٹ، اللہ والے ٹرسٹ کے شاہد لون بھائی. السلام علیکم شاہد بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اللہ والے ٹرسٹ نام رکھا کس نے تھا ٹرسٹ کا؟ یہ ہم دوستوں نے مل کے رکھا تھا کیونکہ جب ہم نے کھانا کھلانا شروع کیا تو دسترخوانوں کے اس طرح سے نام ہوتے تھے یا کسی شخصیت کے نام سے یا کارپوریٹ میں کسی کمپنی کے نام سے. تو ہم نے سوچا جو ہم کھانا کھلاتے ہیں یہ کس کے نام پہ ہے، تو ہم نے سوچا یہ تو اللہ کا دسترخوان ہے. تو پہلے سوچا اللہ والا کر دیں، پھر اللہ والا کیونکہ فیملی ہے، وہ دوست بھی ہیں ہمارے، تو پھر وہ سارے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ والے کر دیتے ہیں اسے، تو ہم نے پھر اللہ والے. یہ اللہ والے ٹرسٹ جو ہے یہ قائم کب ہوا؟ 2010 میں. 2010 میں. اور یہ کن کن ڈومینز میں کام کر رہا ہے؟ انیشلی ہم شروع ہوئے فوڈ سے. ہم نے دوستوں نے مل کے ویسے ہی دسترخوان لگائے جیسے دسترخوان چلتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالتے گیا، ہمارے کام میں برکت پڑتی گئی اور پھر ہم ڈائیورسیفائی کر گئے. تو پہلے میں اگر آپ اجازت تو ایک کر کے میں اپنا ہمارے جو اس وقت جو مین پروجیکٹ ہے کھانے کا وہ ہے اسکول کھانا پروجیکٹ. اسکول کھانا پروگرام. ہاں جی، اسکول کھانا پروگرام میں ہم کوئی 47,000 کھانا روزانہ کی بنیاد پر 47,000 میلز روزانہ کی بنیاد پر پکا کر فری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے پرائمری سکولز میں ان 6 سٹیز آف پاکستان. وہ کون کون سے شہر ہیں؟ لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، گلگت، چلاس اور اسکردو. واہ. تو اس میں ہمارے جو ہے نا بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں اور ابھی سندھ گورنمنٹ نے تو اپنے منشور میں ڈال لیا ہے. ٹھیک. فیڈرل والے بھی انٹرسٹڈ ہیں، آزاد کشمیر والے بھی انٹرسٹڈ ہیں اور پنجاب والے بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو ہم اکیلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے یہ پچ کیا ہے کہ جتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، جیسے ابھی جو نیا سروے ہے اس میں کوئی 26.2 ملین ہے، یعنی 2,62,00,000 آفیشیل ہے، ان آفیشیلی اللہ جانے کتنا ہے. تو وہ جو بچے ہیں وہ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی جابس کرتے ہیں جن سے انہیں مشکل سے دوپہر کا کھانا ملتا ہے. تو اگر دوپہر کا کھانا جو ہم کھلانا شروع کر دیں تو وہ اسکولوں میں واپس آ جائیں گے. اور یہ جو 3-4 فیکٹرز جس پہ ساری ایجوکیشن کو میئر کیا جاتا ہے اس میں ایک ہے انرولمنٹ ہے، ایک اٹینڈنس ہے اور ایک اس کی ریٹینشن ہے. کھانا کھلانے سے سارے ہی پازیٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ واحد ایسی چیز ہے، لوگ کھانے کے لیے تعلیم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ اگر 1 روپیہ اگر کھانے میں آپ لگا دیں گے بچے کے تو یہ 9 روپے کا فائدہ دے گا ان سوشل بینیفٹس، اکنامک بینیفٹس، کیونکہ اس کی صحت ٹھیک ہوگی اور اس کے باقی مسائل ٹھیک ہوں گے. اس کے علاوہ اس دفعہ جیسے ابھی رمضان میں ہم نے بڑی اچھی بات آپ نے کی، 1 روپیہ لگائیں گے تو 9 روپے کا فائدہ ہوگا. جیسے پرائمری ہیلتھ ہے نا، اس میں اگر آپ 1 روپیہ لگائیں تو 42 روپے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر بچے صحت مند ہو تو اس سے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا پروجیکٹ ہے فوڈ بینک کا جس میں ہم کے راشن دیتے ہیں. ایک تو وہ ہے بیوائیں جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال جو اسکول کے بچے ہیں، کیونکہ ہم نے فوکس اسکول کو رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف آ سکیں، تو اس میں ہم کوئی 20,000 راشن دے رہے ہیں جو 1 لاکھ بندوں کو سرو کرے گا. ٹھیک. تو بچے زیادہ تر جو ہیں وہ 2 بہن بھائی 3 بہن بھائی ہیں، تو 47,000 بچوں میں سے وہ 20,000 بچے گھرانے نکلے ہیں جس کو ہم اس وقت راشن دے رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا فوڈ کے پروجیکٹس جو ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم نے ایک میگا کچن ڈیولپ کیا لاہور میں. میگا کچن ہم اسے بولتے ہیں کیونکہ وہ فائر لیس، ہماری جو ہم نے ٹیکنالوجی یوز کیا وہ فائر لیس ہے، اس میں آگ نہیں ہے. اچھا. وہ سٹیم سے کیٹلز جو ہے ہم نے کیٹلز بنائی ہے سٹینلیس سٹیل کی، جس میں کہ 8 سے 10 دیگیں جو ہے وہ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم اس پہ پک جاتی ہیں. تو وہ 75,000 کھانا جو ہے پر سیشن بنا سکتا ہے. اور کتنے سیشن ہوتے ہیں اس میں؟ اس میں ابھی تو فی الحال تو ہم اپنی کیپیسٹی سے کم ہے. ابھی ہم انتظار کریں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہی ابھی چل رہی ہے بات چیت منسٹر کے ساتھ، اگر وہ تھرو ہو جاتا ہے تو پھر یہ
تھروٹل پہ چلے گا، بلکہ اس کے 2 سیشن چلا کریں گے. اگر یہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہو جاتی بات تو پھر 1.5 لاکھ کھانا ہمارا جو ہے 75,000 2 دفعہ 75,000 2 دفعہ. وہ تو آپ جتنے بھی سیشن لگانا چاہے آپ 2.25 لاکھ بھی بنا سکتے ہیں. اگر ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے کسی میں اس میں بھی کام آئے گا. یہ آپ کی لوکیشن کہاں ہے؟ یہ اڈا پلاٹ پہ ہے جاتی برا سے پہلے لیفٹ سائڈ پر. اور یہاں سے فوڈ کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ وہ پھر اس طرح سے ہے کہ سینٹرل کچن میں کھانا بنتا ہے، پھر ہماری گاڑیاں ہیں جس کی لاجسٹک جو ہے سارا ڈیزائن ہوا ہوا ہے، اس میں کنٹینرز کے پوائنٹ آف ویو سے پارٹیشننگ ہوئی ہے، اس میں آ جاتے ہیں، پھر وہ اسکولوں میں چلے جاتے ہیں. لاہور میں جیسے ہمارے پاس 16,000 پلس بچہ ہے، اسلام آباد میں ہمارے پاس 14,000 پلس بچہ ہے، اور باقی بچہ پھر گلگت بلتستان اور ادھر ہے اس سائٹ پر. یہ 75,000 جو فوڈ پیکیجز ہیں یہ بھی اسکول کے بچوں کو ملتے ہیں؟ یہ ہم نے فوکس جو ہے وہ اسکول کے بچوں کو کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں اسکول میل ایک باقاعدہ پروگرام کے طور پہ چلتا ہے جو گورنمنٹ سے لاتی ہیں. ہماری گورنمنٹ کو آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ مینجمنٹ کا ہے، تو ہم نے اسے الٹرنیٹیو کے طور پہ اپنی مینجمنٹ آفر کی ہے. اور ہم کو کسی جگہ 3 سال، لاہور میں ہم 3 سال سے کھانا کھلا رہے ہیں، اسلام آباد میں ہم 2 سال سے فری کھانا کھلا رہے ہیں، اور اس کے ریزلٹس ہم نے گورنمنٹ کو پروڈیوس کیے ہیں کہ اس سے یہ فائدے ہو سکتے ہیں کہ سنگل انٹرونشن ہے جس سے کہ آل اکراس دی KPIs جو ہے نا افیکٹ آتا ہے اس کا. اس کا مطلب یہ جو پروگرام تھا لنگر خانوں کا یہ کامیاب تھا؟ پھر دیکھیں لنگر خانہ جو اس وقت ملک کی حالت ہے نا، لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے بھی لنگر خانہ جو ہے ہونا چاہیے. دیکھیں نا جیسے بابا فرید ہے وہ کہتے ہیں 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹک تے جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے مک. یا پھر وہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ کی دساں تن یار فریدہ اے روٹی بندہ کھا جاتی ہے. آج کل جو ہے نا روٹی جو ہے وہ آلموسٹ بندہ کھا جاتی ہے. تو اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے پانی میں ہم گئے. اچھا اسلام آباد کے 60% واٹر فلٹریشن پلانٹس ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں آپریٹ بھی کرتے ہیں، مینٹین بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ ایک پیسہ نہیں دیتی ان میں. اچھا اسی طرح پھر ہم جب گلگت گئے تو وہاں دیکھا وہاں کی پانی کی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو پورا گلگت شہر ہمارے پاس ہے. پورا گلگت شہر، تو وہ جو ہے گلگت سٹی میں بھی ہم گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لیتے. اچھا اور وہاں پر بھی ہم یہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ایجوکیشن میں کام کیا ہے، اس میں ہم نے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے ان کے لیے پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے، جس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور جس میں ایگریکلچرسٹ ہیں، اور جس میں یو ویس کی یونیورسٹی بھی ہمارے پاس ہے، ایگریکلچر فیصل آباد کی ہمارے پاس ہے. پھر یہاں پر جتنے میڈیکل کالجز ہیں، UET ہے، وہ سب کے ساتھ ہم نے سائن اپ کر لیا ہے، اور MOUs ہیں ہمارے، اور ہم ان کے بچوں کو اسکالرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں جو یونیورسٹی میں پہنچ جائیں گے. ہاں جی، جو یونیورسٹی میں چلی اور کسی وجہ سے کنٹینیو نہ کر سکیں، اپنی فیس نہ دے سکیں. صاف ظاہر ہے آپ جا کے بچوں سے اگر انٹرویو کریں تو آپ کا دل پھٹ جائے گا. کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ اگر بچے کا میس کا بل جو ہے وہ 10,000 ہے تو بچی کا 3,000 ہے. تو جب اسے پوچھا کہ 3,000 کیوں ہے تو پتہ چلا وہ کھانا ہی نہیں کھاتی. وہی شی کینٹ پے، یا وہ ایک پلیٹ لیتی ہیں اور کمرے میں لے جاتی ہیں اور 2 بچیاں مل کے 3 بچیاں مل کے تھوڑا کھا لیتی ہیں. تو جو ہماری سب سے زیادہ اسٹرانگ چیز ہے وہ ہے ہمارا ہیومن ریسورس جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. اور اس ہیومن ریسورس میں سے بھی جو آؤٹ کلاس بچے ہیں جو 95% پلس مائنس نمبر لے کر ان یونیورسٹیز میں آتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی ہارڈ شپ ہو جائے تو وہ جو ہے کنٹینیو نہیں کر سکتے. اب اس وقت آپ یہ سوچیں کہ ہاسٹلائٹس کو تو ہم ہاسٹل فی بھی دیتے ہیں، ان کی میس بھی دیتے ہیں، اور ان کی ٹیوشن فی بھی دیتے ہیں. تو ڈے اسکالرس کے لیے بھی ہم نے شروع کیا ہے کہ اب ہم انہیں ایکسٹرا پیسے دینے لگے ہیں. ان کی ٹرانسپورٹیشن کے جو گھر سے آنے کی ہے وہ ٹرانسپورٹیشن بھی افورڈ نہیں کر رہے. تو آپ سوچیں جو ہمارے نیکسٹ آنے والی جنریشن کے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اس کی ایک پرسنٹیج ہے جو کہ ٹرانسپورٹیشن نہیں افورڈ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے اسٹرائپنڈ ہم نے دینا شروع کیا ہے کہ تاکہ وہ لوگ بھی دوپہر کو کچھ کھا لیں. تو بیسیکلی یہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں اس سائٹ پر. مطلب یہ بادشاہ مسجد میں جو افطاری ہوتی ہے یہ لوگ آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ نہیں، بادشاہ مسجد میں ہم لوگ ایک ہی کرتے ہیں جس میں ہم شیعہ سنی اتحاد کے طور پہ ہم نے شروع کی تھی. اور وہ ہر سال ہم ایک دفعہ کرتے ہیں. اس دفعہ 14 کو تھی، وہ ذرا ڈیلے ہوگی، آخری عشرے میں چلی گئی ہے. تو اس پہ نہیں. ہمارا جوہر ٹاؤن میں ہے دسترخوان، جیسے ابھی غلط العام میں سارے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا سب سے بڑا دسترخوان اور کوئی کہہ رہے ہیں لاہور کا سب سے بڑا دسترخوان ہے، وہ ہم سے جاتے ہیں. اس میں تقریباً 6 سے 7 ہزار. جی 6-7 ہزار لوگ ہوتے ہیں. 6-7 ہزار کی آج کل ہم ہر مسلک کے. جی نماز بھی ہوتی وہاں پہ؟ پھر نہیں، ابھی نماز کا نہیں ہے، اگلے سال انشاءاللہ نماز کا بھی ہم اس کے ساتھ انتظام کریں. یہ آپ کی جو فلم چل رہی ہے اس وقت لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اس میں آپ نے جو کوکنگ کا طریقہ کار اختیار کیا ہے اور جو سپلائی کرنے کا طریقہ، یہ بڑا سائنٹیفک اور بڑا ہائیجینک ہے. ہاں جی، اصل میں یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے 1-2 انٹرویوز میں کہ یہ ایوالو ہوئے ہیں ہم.
یہ کووڈ میں ہم نے کووڈ سے پہلے ہم ٹیبلز لگاتے تھے, ہم نے ٹرالیز بنائی ہوئی تھی, اس میں آ کے ہم سرو کرتے تھے. لیکن کووڈ میں یہ ہوا کہ ہم انہیں بٹھا نہیں سکتے تو ہم نے فاصلے پہ بٹھایا, تو وہ ٹھیک رہا. اور ہم نے پیک فوڈ دیا تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی, اور ٹھیک رہا. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ کوانٹٹیز صحیح جانا شروع ہو گئی. تو وہ جو ہے اس وقت اٹ ہیز بیکم ویری پاپولر. ابھی بہت ساری چینلز ہمیں کور کرنے آتے ہیں آج کل. اچھا یہ فرمائیے آپ کی اگلی پلان کیا ہوگی, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جو اس وقت جو میجر پلان ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں, پورے پاکستان میں اسکول میل پروگرام جو ہے وہ شروع ہو جائے, تاکہ ہمارے میں بھی جس طرح امریکہ میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, انڈیا میں ہے, اور بھی بڑے غریب ممالک میں بھی ہے, کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ نیوٹریشنلی اچھا پرفارم کریں, ان کی ہیلتھ اچھی ہو اور وہ کانسنٹریٹ کر سکیں, کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی پاور ہے وہ ان کی ہے. تو سب سے میجر تو یہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میجر آپ سمجھ لیں کہ اس وقت اسکول میل پروگرام ہم چاہتے ہیں کہ اسکول کھانا پروگرام جو ہے ہمارا وہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو جائے. اور تقریباً کتنا بچہ ہوگا یہ؟ اس وقت جو صرف گلگت میں بات ہو رہی ہے وہ 1,24,25,000 پلس مائنس ہے, اور جو اسلام آباد میں بات ہو رہی ہے ابھی پرائمری کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, جو بھی پرائمری ہے وہ ہے تقریباً کوئی وہاں پر 57,000 کی بات ہو رہی ہے, اور لاہور میں صرف لاہور سٹی میں 1.5 لاکھ کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی انیشل ہے, اور ابھی آپ ساؤتھ میں چلے جائیں, بلوچستان سندھ میں, تو یہ بہت زیادہ آگے چلا جائے گا. انڈیا میں ایک آرگنائزیشن ہے جو 20 لاکھ کھانا روز کا پرووائڈ کرتی ہے, تو ہم نے بھی ٹارگیٹ کیا. یہ سارا فنڈ کہاں سے آتا ہے, پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں. تو میرے جو پریزیڈنٹ ہے وہ منظور احمد بھٹی ہے, وہ اس کو آگے لگایا ہوا ہے, وہ فنڈ جو ہے وہ اکٹھے کرتا ہے. تھوڑے بہت جو میرے دوست ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں, لیکن ابھی تک زیادہ تر یہ فیملی اینڈ فرینڈز ہیں. وہ میرا کزن بھی ہے, تو ابھی فیملی اینڈ فرینڈز میں ہی ہو جاتا ہے. یہ اینیول تقریباً کتنا ایکسپینس ہوتا ہوگا؟ ابھی اس سال ہم کوئی 100 کروڑ روپیہ خرچ کریں گے انشاءاللہ. 100 کروڑ روپیہ پر اینم, اور یہ فیملی اینڈ فرینڈز ہے؟ فیملی اینڈ فرینڈز ہے. آپ لوگوں سے نہیں کہنا چاہتے کہ وہ ڈونیٹ کریں؟ اصل میں پتہ کیا ہے کہ رمضان میں نا اتنی زیادہ وہ ہے آرگنائزیشنز مانگ رہی ہیں کہ وہ نا میں سمجھتا ہوں کہ ہاں بہت شور ہے. تو اصل میں یہ ہے من چلے کا سودا. تو جس کا من ہمارے ساتھ مل جاتا ہے نا وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس, اور جو ہمارا ہے نا وہ چل کے آ جاتا ہے. اور ابھی تک یہ ہوا ہے کہ جس طرح بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ اترتا ہے نا, اس طرح کوئی بھی پوٹنٹ خیال جو میرے ذہن میں آتا ہے اس سے پہلے اس کے پیسے آ کے پارک ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو ابھی تک جو ہے مجھے اس طرح کی کمی نہیں محسوس ہوئی کہ جس میں میرے پاس کوئی آئیڈیا ہو, اور اس کے بلکہ زیادہ تر ہی ہوتا ہے کہ پیسہ پش کرتا ہے مجھے ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے. جیسے ابھی ہم نے, کیا بات ہے, ابھی ہم نے منگوائی ہے سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, میموگرام, اور یہ جو ہے ڈیجیٹل ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ, یہ ہم فری ایک ڈائگنوسٹک سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے پیسے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا دھڑلے سے آیا میرے پاس. ہاں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیسہ بعض اوقات, ویسے تو کسی نے برے پیسے کے لیے مجھے کہا تھا کہ برا پیسہ جب آتا ہے تو اپنا راستہ پہلے لے کر آتا ہے اور اس کے پاؤں ہوتے ہیں. تو لیکن میں نے دیکھا جو اچھی راستے میں بھی آتا ہے نا تو اس کے بھی اپنے پاؤں ہوتے ہیں, اور وہ اسی طرف آپ کو کھینچتا ہے جس طرف اس نے آپ کو لے کے. کیا بات ہے. شاہ جی کوئی کمنٹ کریں اس بات پہ؟ بہت اچھا. یقیناً کھانا کھلانا 1 ارب روپیہ سالانہ خرچہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کھانا کھلانا یہ انبیاء کی سنت ہے, انبیاء کی سنت, اور اللہ کی منشا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اللہ پاک نے ان لوگوں کی وعید کی ہے, ان کو دین اسلام کا تکذیب کرنے والا ٹھہرایا ہے جو ایسے لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. اچھا کئی خوبصورت بات ہے, یہ فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ہے سارا. یقیناً یہ بہت, اور یہ بات آپ نے کبھی کسی این جی او سے یا کسی سے پہلے نہیں سنی ہوگی کہ ایکچولی ہمارا آئیڈیا بعد میں آتا ہے, ہمارے پاس پیسہ اتنا اللہ والے جو فورس کرتا ہے ہمیں کس طرح. وہ قرآن پاک میں اللہ کا اصول ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جب بندہ راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو اس کے شامل حال ہو جاتی ہے, اللہ انہیں استقامت عطا کرتا. اما ما ينفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, یہ اللہ نے اصول زندگی سکھایا, بشارت دی ہے. اچھا یہ اتحاد مسلمین کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے, بڑا خوشی یقیناً کہ اللہ والے کی جو عربی ٹرانسلیشن ہے وہ پتہ کیا, عباد الرحمن. عباد الرحمن, اللہ والے, اللہ کے بندے. تو یقیناً اما ما ينفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں, اللہ ان کو استحکام عطا کرتا ہے, اللہ ان کو مزید ترقی عطا کرتا ہے. تو یقیناً خیر الناس من ينفع الناس ہیں لوہی وہ انبیاء کے علاوہ یہ اللہ کی ہی سنت ہے کھانا کھلانا. کا بھی یہی فرمان ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس. اور اس میں سے میں شاید پہلے ذکر کیا یا نہیں کیا, 5 ایسے بندے ہیں وہ جنت نہیں مانگتے بلکہ اللہ کی جنت کہتی ہے یا اللہ یہ 5 بندے مجھے عطا فرما. ان میں سے ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا, زبان کی حفاظت کرنے والا, بھوکے کو کھانا کھلانے والا, عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا, درود پڑھنے والا. ان 5 میں سے ایک یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا. اس جذبہ تھا یا ایک معاشرتی جذبہ تھا؟ اب یہ بات جو ہے نا علامہ صاحب نے بڑی اچھی کی, انہوں نے کہ جنت مانگ رہی ہوگی کہ مجھے جنت مانگ. دیکھیں جو ہے نا اس میں
ڈفرینٹ آپ کہیں کہ ہم فیزز میں سے نکلے ہیں. میں کوئی 2 سال رو کے اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ میاں مجھے کوئی ڈیوٹی دے دے. اور اس میں وہ اللہ نے وہ لمبی بات ہو جائے گی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنی بات. تو یہ ہوا کہ میری ساس جو ہے نا, ہم انہیں لالی آنٹی بولتے ہیں, تو وہ سعودیہ سے واپس آئے تو وہ مجھے روز کہے کہ یہاں نا غریب کی کھاندے پے نے. تو تسی یہ 2010 کی بات بتا رہا ہوں کہ غریبی کھاندے پے نے, تسی اتنے ریسٹورانٹ بناؤ, اتنے کھانا فری کرو, روٹی فری کر دو, سستا کر دو, فری کر دو. تو میں نے سوچا کہ یہ بیمار ہو جائیں گے تو مجھے چلانا پڑے گا. اور میرے ذہن میں تھا کہ اللہ سے جو میں ڈیوٹی مانگ رہا ہوں, کیونکہ میں بزنس مین تھا, تو میرا خیال تھا کوئی انٹرپرینیورشپ, کوئی ٹریننگ, کوئی ایجوکیشن, کوئی اس طرح کی مجھے اللہ تعالیٰ اس طرف ڈالیں گے. پھر میرے ایک اور دوست ہیں, انہوں نے بھی مجھے ایک دن کہا کہ میرا جو ہے نا علی ایک دوست ہے, اس نے مجھے کہا کہ جی کھانا کھوانا بڑا دل کرتا ہے یار, پیسے نہیں ہے گئے. تو پھر نا وہاں سے کال آئی مجھے امریکہ سے رات کو, اور ایک اور ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں جہاں زیب, اس نے مجھے کال کیا, اس نے کہا شاید بھائی کھانا کھلانے کو بڑا دل کرتا ہے. تو آپ میری بیوقوفی سوچیں کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ تینوں بندے کھانا کھلانا چاہتے ہیں اور میں ان کا ٹرانزٹ ایکسچینج ہوں, اور وہ پیسے بھیج دے گا, یہ کر دے گا, تھوڑے بہت ایکسٹرا آ کے میں ڈال دوں گا. تو اس طرح سے کھانا شروع ہوا, اور پھر بھی میں روتا رہا اور میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ تو مجھے کوئی کام دے دے. مجھے کوئی کھانا کھلانے کے 2 سال بعد احساس ہوا کہ کام تو لگ گیا. ہاں, وہ اس طرح ہوا کہ 2 سال بعد وہ امریکہ والے نے کہا کہ شاید بھائی اگر میں پیسے نہ بھیجوں تو میں نے کہا اللہ کا کام ہے, چلنا ہوگا تو چلتا رہے گا, کیونکہ کچھ پیسے میں ڈالتا تھا, باقی وہ ڈالتا تھا. تو مینلی وہی ڈالتا تھا اور میں اوپر کے پیسے ڈالتا تھا. تو اس کے بعد مجھے کالیں آنا شروع ہو گئیں. ایک مجھے کال آئی سوئٹزرلینڈ سے, دوست نے کہا کھانا چلتا پہ, ہاں اس میں اتنے پیسے ڈال دیں, 60,000 ڈال دیں. پھر میری کینیڈا سے ایک دوست آتے, اس کی کال آئی, اور آل آف اے سڈن ایسے کالیں آنا شروع ہو گئی. اور اس نے کہا کھانا چل رہا ہے, اور اس نے کہا کہ 90,000 میرا ڈال دے. پھر میرے بھائی کی کال آئی کہ یہ پریشان کیا, انہوں نے کہا جی وہ $1,000 مہینے کا بھیجتے تھے, تب ہمارا بجٹ بہت کم تھا, تو وہ شاید زیبی بھائی نہ بھیجے. میری بیگم نے کہا تو وہ میاں پریشان ہے. تو وہ بھائی نے کہا ایکڑی گل ہے, اپنی کمپنی میں سے 2 سے کہو کہ پہلے اپنا خون دئی دا, پھر اگلے کو جائیدہ ہے, تو $12,000 میں تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں. وہ جی وہ آ گئے. پھر ایک اور دوست ہے جوائے چوٹانی, اس نے کہا کیا بن رہا ہے, کھانا چل رہا ہے, کیوں پریشان ہے, اس نے کہا 3.5 لاکھ میرا ڈال دے. تو ہمارا بجٹ تھا 11 لاکھ سم تھنگ. ہم بہت تھوڑا کھلاتے تھے نا, 40 بندوں سے ہم نے شروع کیا تھا. تو وہ میرے پاس کوئی 33 لاکھ اکٹھا ہو گیا. اور آخری کال میرے ایک فصیح الدین بھائی ہیں, ابھی آج کل ہمارے وائس چیئرمین, ان کا فون آیا. تو انہوں نے مجھے بڑی لمبی بات کی کہ میں یہ سوچ رہا تھا, وہ سوچ رہا تھا, اور الٹیمیٹلی انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا یار فصیح بھائی آپ نے کام نہیں بتایا کہ وہ آپ میرے کس طرح میں آپ کے ذہن میں آیا. تو آپ سوچیں وہ میرے کسٹمر تھے اور وہ مجھے کال کر رہے تھے. تو انہوں نے الٹیمیٹلی کہا کہ یار شاید بھائی کھانا کھلانا ہے. تو میں رونا شروع ہو گیا, اور میں بہت رویا, اور میری بیوی پریشان ہو گئی. اور اس نے کہا کیا ہوا کیا ہے. میں نے کہا ابھی فرشتے آئیں گے, دروازہ کھولیں گے اور مجھے جوتیوں سے مارنا شروع کر دیں گے کہ پہلے تجھے کہا گیا کھانا کھلا, پہلے تجھے ماں سے کہلوایا گیا, پھر تیرے قریبی دوست سے کہلوایا گیا, پھر تجھے پیسے بھیجے گئے, پھر تجھے 2 سال اسے چلا کے دیا گیا, پھر اب جب ابھی بھی تم نہیں سمجھ رہے کہ تمہیں کھانا دیا گیا ہے. تو تب سے پھر میں نے سمجھا کہ مجھے کھانا جو ہے عنایت ہوئی ہے, اور اس کے بعد سے پھر آج کا دن ہے میں لگاتار کھانے کے پیچھے ہوں. اسے کرتے کرتے بھی 50,000 کراس ہو گیا اوورال کھانا ہمارا روز کا. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. ابھی جو ہے ابھی پریزیڈنٹ نے سہارا دیا ہوا ہے, پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا, اور وہ بالکل ایسی, میں اسے بات یاد آتی ہے, میں جسارت کروں گا ایک ترجمے کی غلطی کر سکتا ہوں. وہ پارہ نمبر 2 میں 261ویں وہ جو آیت ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے والوں کا سلسلہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ اس سے اگے 7 بالیں, ہر بال پہ 100 دانہ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثل حبۃ انبتت 7 سنابل. تو وہ جو ہے نا, پھر وہ جو ہمارے ساتھ جڑا نا, جو ہمارے ساتھ جڑا, پھر وہ جو اللہ نے اس کے دل کی حالت ہی دیتے ہوئے, پھر اس کی دل کی حالت سے اسی طرح اس پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا رزق. اس کو اگلی جنریشن کے جانے کا ارادہ ہے. دیکھیں میرے بچے نہیں ہیں, تو ابھی ہم جو ہے نا, جو باقی ہمارے لوگ ہیں, جتنے بھی ہمارے ڈائریکٹرز ہیں, ان کے بیوی بچوں کو میں بلاتا رہتا ہوں, ان کو انوالو کرتا رہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی یوتھ ہے ان کو ہم بہت زیادہ انوالو کرتے ہیں, انہیں شپ بھی کرتے ہیں. اور جتنی میری ٹیم ہے, ابھی ہم تقریباً 158 لوگ ہیں, تو وہ سارے کے سارے ینگ ہیں بالکل, اس میں کوئی ایک آدھ آدمی ہے جو بڑی ایج کا ہے.
تو آگے ٹرانسفر بالکل کر رہے ہیں. ابھی جو ہمارے بچے ہیں وہ الٹا یعنی ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. میرے بھائی کا بیٹا بھی پیسے دیتا ہے, پریزیڈنٹ کا بیٹا بھی پیسے دیتا ہے, اس طرح باقی لوگ بھی جو بھی پریکٹیکل لائف میں آئے وہ سب کے سب پیسے دیتے ہیں. کیا بات ہے. کوئی ایسی بات جو کہ آپ حکومت سے کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو اسکول میل ہے ایک تو اس پہ نظر ثانی اس پہ لگے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ راضی ہو گئی ہے, جی بی راضی ہو گئی ہے, پنجاب راضی ہے, سندھ راضی ہے. اب اس کو خدارہ کر لیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کریں, اور ہم چاہیں گے ہمارے ساتھ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایز اے قوم ہم زیادہ تر علاج کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ نا گردوں کی صفائی کے لیے وہ سینٹر بنا دیتے ہیں, یہ کیا سے کہتے ہیں کڈنی سینٹر, ڈائلسس کا. اچھا ڈائلسس سینٹرز بنا دیتے ہیں, پانی کی طرف کوئی نہیں جاتا کہ اسے صاف پلایا جائے تاکہ ڈائلسس نہ کریں. ہاں تاکہ ڈائلسس نہ. تو جو قوم ہے نا اس پوری قوم کو اس وقت دیکھنے کی یہ سچویشن ہے کہ ہمیں سوچ کا انداز بدلنا پڑے گا. علاج کی بجائے نا احتیاط کی طرف آنا پڑے گا. تو ہمیں پریونشن میں جانا پڑے گا. آپ ہاسپٹلز بناتے چلے جائیں گے, ڈائلسس سینٹرز بناتے چلے جائیں گے, کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. شاہد بھائی آپ کا آنا ہمارے لیے فخر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کام کرے اللہ تعالیٰ اس میں استقامت دے. لیکن یہ بات جو شاہد کی ہے نا, یہ ذرا شاہد لون کی یہ بات جو ہے نا, یہ اپنے قلب پہ لکھ لیں. آپ ہسپتال بنا رہے ہیں لیکن ہسپتال میں وہ جس وجہ سے آ رہے ہیں آپ اس کا استدارت نہیں کر رہے. اگر کوئی گردوں کی مشین صاف کرنے کے لیے دے رہا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آپ ان کے لوگوں کے محلے میں فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ بھی لگا دیں. لیکن میں اس بات پہ متفق ہوں, اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں, میرے خیال میں جو بنیادی بات ہے نا وہ ہے روٹی. اگر روٹی نہیں ہے نا تو میں کہتا ہوں باقی ساری باتیں جو ہے نا وہ فضول کی ہیں, وہ گفتگو ہیں. ایمان بھی کسی کا اگر بھوکے پیٹ چیک کرنا ہونا تو خدا کی قسم وہ بھی کبھی کرنے کی کوشش نہ کرنا, یہ بھی ڈگمگا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. میرا نام نیازی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر افطار کے بعد منہ میں کھانے کا ذائقہ اور اس کی خوشبو آس پاس کے نمازیوں کو آ رہی ہو تو کیا اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے؟ بڑا عجیب قسم کا یہ خوشبودار کھانا ہے کہ جس کی آس پاس کے نمازیوں کو بھی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر منہ میں کوئی ذائقہ موجود ہے تو انشور کریں کہ آپ پہلے کلی کریں, اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوں. آپ نے کلی کی, اس کے باوجود کوئی نہ کوئی خوراک کا حصہ رہ گیا, اب ظاہر نماز کے دوران آپ کو تنگ کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. اگر کسی کو تھوک بھی آ جائے نماز کی حالت میں تو وہ اپنے دامن میں تھوک کے اسے مسل سکتا ہے. ظاہر تھوک پاک ہے, ناپاک تو نہیں ہے. اور اگر وہ نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے جس طرح اگلے زمانوں میں لوگ پڑھتے تھے, یا آج کل ہم گراؤنڈز میں جنازے پڑھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ اپنا بایاں پاؤں اٹھا کے اس کے نیچے تھوک کے اس کو اپنی جوتی کے نیچے مسل دو. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جہاں جوتی میں نماز پڑھی جا رہی ہو, لیکن ہماری مساجد میں تو قالین پہ تو نہیں آپ تھوک سکتے. تو بہتر یہ کہ اپنی قمیض کا دامن لے کے اس میں تھوک لیں, یا کوئی ٹیشو پیپر یا آپ کی جیب کے اندر کوئی رومال ہے تو اس میں تھوک کے یا اس ذرے کو نکال کے یا اس طریقے سے یوں کر کے تو آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی خواب کی, خواب کے سچے اور جھوٹے ہونے پہ. اب خواب جو ہے وہ صرف مسلمان ہی تو نہیں دیکھتے نا, سچا خواب ایک غیر مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے. تو پھر وہ تو نہ طہارت میں ہے, نہ پاکیزگی میں ہے, نہ اس پہ وہ پانچوں قانون لگتے ہیں, تو وہ سچا خواب کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ بلال بھائی جیسے انہوں نے مثال دی فرعون نے خواب دیکھا, اور جنہوں نے تعبیر کی وہ بھی غیر مسلم تھے, انہوں نے بھی سچی تعبیر کر دی کہ ایک بچہ ہو جاتی. میں آپ کے سامنے چند باتیں ایسی رکھتا ہوں جو بظاہر آپ کو خواب عجیب لگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ام فضل اور آ کے کہنے لگی, پریشان تھی, یعنی آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پریشان نہ ہو, شبری ہے, میرے نواسوں میں سے ایک نواسا تیرا دودھ پیے گا. آپ دیکھیں خواب کی تعبیر. اور ہم جیسا کوئی بندہ ہو, ایک خواب دیکھا حضرت عمر لمبی قمیض پہنے ہوئے, لمبی قمیض. اگر ہم جیسے معبر ہوتا تو وہ کہتا یار یہ لمبی قمیض تو تکبر کی نشانی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھ لی صحابہ نے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دین کی تعبیر ہے, اس کے دین اتنا زیادہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, یہ رسول اللہ کے سامنے جو خواب پیش ہوئے یا خود دیکھے کہ رسول اللہ نے دودھ کا پیالہ پیا, پھر حضرت ابو بکر کو پلایا, پھر حضرت عمر کو پلایا, تو ان کی انگلیوں تک اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے. تو صحابہ نے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا علم کی. تو کچھ خوابوں کی تعبیر تو ہمیں رسول اللہ کی اپنی زندگی سے ملتی ہے. اور ازداد کی بات جو شاہ صاحب نے کی آپ حیران رہ جائیں گے. معبرین کے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں. امام ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا, اس نے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے میرے گھر میں خواب میں. تو امام ابن سیرین نے کہا تجھے بڑا فائدہ پہنچے گا. پھر کچھ عرصے بعد ایک شخص آیا, اس نے کہا آگ لگی ہوئی ہے, اس نے کہا تیرا گھر آگ میں تباہ ہو جائے گا.
شاگردوں نے کہا امام صاحب ایک ہی خواب کی آپ دو مختلف تعبیریں بیان کرتے ہیں. کہا وہ جب آیا تھا نا بندہ سردیاں تھیں اور سردیوں میں جو آگ ہے نفع مند ہے, اور یہ جب آیا تپش ہے اور یہ گرمی ہے. تو حتیٰ کہ امام ابن سیرین نے ایک خواب ہے, آپ حیران رہ جائیں گے بلال بھائی, ایک شخص آیا اور امام ابن سیرین کے پاس آ کے کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا میں نے سونے کا تاج پہنا ہوا ہے, سونے کا تاج پہنا ہوا ہے. تو امام ابن سیرین نے اس خواب کی تعبیر کی, جا تیرا باپ سفر میں ہے اور اس کی بنائی جا چکی ہے اور وہ تیرا منتظر ہے. اس بندے نے کہا باپ کا رکا تو آج ہی آیا تھا, جیب سے نکالا اور باپ نے لکھا ہوا تھا بنائی جا چکی ہے, میں تجھے طلب کرنا چاہتا ہوں میرے پاس آ. شاگردوں نے کہا امام صاحب یہ کیا, یعنی تاج کا اس کے ساتھ کیا تھا؟ ہاں انہوں نے کہا یہ جو خواب میں تین چیزیں اس نے دیکھی ہیں, ایک سر اور ایک سونے کا تاج اور سونے کا, یہ جو شاہ صاحب نے بات کی ہے نا لغت کا ماہر بھی ہونا چاہیے, حدیث کا, قرآن کا. تو امام ابن سیرین نے اس سے جو استدلال کیا, سر سے مراد باپ ہے, انسان کا راس یعنی سر, اور سونا جو ہے ناپسندیدہ مردوں کے لیے, اور سونے کے اندر ذہب کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا, ایک ترجمہ یہ بھی ہے. تو اس کی بنائی ختم ہو چکی ہے اور وہ جو ہے نا عجم میں ہے, تاج عجمی زیور ہے. تو اس لیے تو انہوں نے اس طرح کی تعبیر بیان کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ کی ہدایات ہیں, تین ہدایات میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات, اگر برا خواب آ جائے جس سے دل میں وہم ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دیکھو اور تھو کرو, اور تھو کرنا ہے باقاعدہ, 2 نفل پڑھ کے اس کو ضائع کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ معبر کو کوئی ایسی بری تعبیر نہیں کرنی چاہیے. امی عائشہ کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص جاتا تھا سفر پہ, اس کی بیوی, یہ بھی واقعہ ملتا ہے, وہ رسول اللہ کے پاس تعبیر پوچھنے آتی تھی, ایک ہی خواب دیکھتی تھی, اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ستون ٹوٹ گیا, ستون ٹوٹ گیا اور بچہ پیدا ہوا کانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرا حامد واپس آئے گا اور تیرے گھر اولاد ہوگی. 3 دفعہ اس عورت نے یہ خواب دیکھی, رسول اللہ 3 دفعہ تعبیر اچھی کی اور 3 دفعہ حامد واپس آیا. تو امی عائشہ کو تو نہیں تھا پتا, امی عائشہ کہتی ہیں عورت آئی, رسول اللہ موجود نہیں تھے, اس نے یہی خواب مجھے بھی سنا دی. تو میں نے اس کو کہا کہ خواب کی تعبیر نہ بولے, آپ بتا دے. تو میں نے اس کو کہا ستون ٹوٹنے سے مراد ہے تیرا حامد مر جائے گا, اور کانے بچے سے مراد یہ ہے کہ مریض بچہ پیدا ہوگا. تو وہ رونا شروع ہوگی کہ کاش میں یہ خواب رسول اللہ ہی کو سنا دیتی, اور ایسا واقعہ ہو گیا. تو رسول اللہ نے آ کے امی عائشہ کو کہا کہ جب تم تعبیر بیان کرو نا حتی الامکان اچھی تعبیر بیان, حتی الامکان اچھی تعبیر بیان کرو. اگر خواب کے اندر کوئی برائی کر رہا ہو, گندا کام کر رہا ہو, یا کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی چیزیں نظر آئیں, تو اس کی تعبیر کیا کریں گے؟ اس کی تعبیر یہ کریں گے کہ اس شخص کی جو ہے مادیت کی طرف بہت زیادہ اس کی ذہنیت ہے, اور اس شخص کو ایسے کام سے دور ہونا چاہیے. اور اسے حلال مادیت کوئی بری ہے؟ نہیں, مادیت تو یہ نہیں ہے, دولت پرستی کوئی مادیت تھوڑی ہے. اس مادیت سے مراد ہے ایک شیطانی رستہ اس سے اختیار کیا ہوا ہے, شیطان کی روش اس بندے کی طرف زیادہ ہے. اور جیسے کہ دیکھیں نا قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا بہت سارے ایسے ایمان والے ہیں جب ان کے ساتھ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ زیادہ ڈرتے ہیں. اسی طرح جب ایک شیطانی ماحول انسان کے اندر زیادہ بڑھتا ہے, پھر اس طرح کی چیزیں وسوسے اس طرح کے خیال اور انسان اپنی ذات کے اندر اڈاپٹ. ایک کال لے لوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی علی رضا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے بیٹا, حکم فرمائیے. سر میں نے نا رات کو تحری کرنے کے بعد سویا ہوں, میں نے خواب میں دیکھا ہے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے میں نے فوت ہوئے نہیں دیکھا, میں صرف اپنے آپ کو روتا کتنی روتا رہا ہوں, یہ روتے ہوئے دیکھا میں نے اپنے آپ کو. آپ کے والد حیات ہیں؟ جی جی بالکل. اور آپ نے خواب میں ان کو فوت ہوتے دیکھا اور آپ رو رہے ہیں؟ جی جی ٹھیک. اس کی تعبیر یقیناً میں نے پہلے بیان کی ہے کہ ان کے والد صاحب انشاءاللہ صحت والی لمبی زندگی پائیں گے انشاءاللہ الرحمن, یہ اس کی تعبیر ہے. اور دوسری بات جو ابھی آپ نے پوچھا تھا نا کہ برا عمل کرتے ہوئے انسان خواب میں دیکھتا ہے, تو اس کی تفصیلات ہیں. علی رضا خواب تمہارا اچھا ہے نا, اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو زندگی اور صحت دے گا, ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جو آپ نے ابھی پوچھا علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا, اس میں یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے خواب میں برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے ایسے رشتوں کے ساتھ جو محرمات رشتے ہوتے ہیں, تو اس کی تعبیر بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. ایسا بندہ حج کرنے جاتا ہے, ایسا بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے, یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ارشادات فرمایا خوابوں کے بارے میں. ایک اس میں بڑی اعلیٰ چیز ہے, آقا فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. اگر میرا کوئی امتی خواب میں مجھے دیکھ لے, اس کو اللہ میری زیارت کروا دے, تو اس کو یہ اپنا ایمان پختہ رکھنا چاہیے کہ اس نے واقعتاً میری ہی زیارت کی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو
ہر ایک کی شبیہ بننے کی اجازت دی ہے، میری شبیہ نہیں، لیکن وہ میری شبیہ نہیں بن سکتا۔ میں واپس اسی بات پہ آتا ہوں۔ جی السلام علیکم افتخار۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بلال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر بیٹا۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں نے صبح نا نماز پڑھ کے آ کے لیٹا ہوں، تو اسی دوران نا مجھے ایسے خواب آئی ہے کہ جیسے 3 آدمی، میں نے دروازہ کھولا جا کے، کالے کپڑے پہ، وہ اسی طرف میری طرف جھکتے، اور میری چیخیں نکل گئی، گھر والے بھی اٹھ کے مجھے پوچھنے لگے کیا ہوا، میں نے کہا مجھے 3 آدمی مجھے پکڑے تھے اور میرے جھگڑا، یہ بات۔ انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا؟ ہمارے پکڑ رہے تھے نا مجھے، تو میری چیخیں نکل رہی تھی، تو سارے آدمی جو گھر والے نے اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا ہوا کیا ہوا۔ ٹھیک 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 حضور۔ میں عرض کرنا چاہوں گا ان کو اپنی پاکی پلیتی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے سمٹم کیسے نظر آتا ہے، سمبل کیسے نظر آتا ہے؟ یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کو صرف چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں تھا کوئی باقی ناپاکی کے معاملات کی حالت میں زیادہ رہتے ہیں؟ نہیں، اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن آپ نے، صبح کی بات ہے، صبح کی بات ہے، نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ اس کی تعبیر پتہ کیا تھی؟ وہ سحری کھانے کے بعد نماز پڑھ کے یہ لیٹے ہیں، یہ جو کھانا ہوتا ہے نا، وہ تو ذہن کا یہ وہ خواب ہے، اس لیے اس خواب دوسری بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑی اہم تعلیم دی اس ضمن میں۔ آقا فرماتے کہ من افر الفراء این یوری رجل عینیہ ما لم ترا، آقا فرماتے ہیں بدترین جھوٹوں میں سے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جو انسان جھوٹی خواب بیان کرے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ جھوٹی خواب پہ آتا۔ حضور آپ نے اس کا ناپاکی سے جوڑا کیسے؟ میں نے اس لیے جوڑا کیونکہ یہ کالے کپڑوں وغیرہ یہ چیز نہیں، کیسے جوڑ دیا؟ نہیں، کالے کپڑوں کے ساتھ بتائیں کیسے جوڑا ہے؟ کالے کپڑوں کے ساتھ کیونکہ نا تعبیرات میں اکثر یہ چیز موجود ہے، اکثر ہی اس شیاطین کا کالے کپڑوں کا ناپاکی سے تعلق ہو سکتا ہے؟ میں کہا جنہوں نے، میں اسی لیے تو میں نے کلیئر کر دیا نا، یہ کالے کپڑوں کی بات نہ کریں۔ اصل میں یہ زیادہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ناپاکی کا اس کے ساتھ شیاطین کا بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اور شیاطین آتے ہی دور میں یہ فوری کھانا کھا کے سونے کی حاب ہے، اکثر اس کو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں، فی الوقت جو ہے فوراً کھانا کھایا ہے اور دماغ کا جو پردہ ہے اس پر وہ ہیوی ہو رہے ہیں، شاید اس انداز میں وہ۔ حضور ایک یہ فرمائیے کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ یہ خواب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، احساس ہوا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے ہم نے، تو وہ خواب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ یقیناً وہ زیارت تو نہیں ہے، ان کو احساس ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب کا، آپ کی خوشبو کا، کوئی ہوا گزر جاتی ہے، جھونکا گزر جاتا ہے، یا یہ سننے کا کہ یہاں آپ تشریف فرما ہے تو وہ قریب سے کہیں موجود ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں وہ پڑوس میں یا رسول اللہ کے جوار میں، آپ کے قرب میں اس کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور اس کو مزید عام طور پہ یہ مل جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ قرآن کی آیت بتائی ہے کہ یہ پڑھا کرو، یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، میں نے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود رہنمائی بھی کرتا ہے۔ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک عبادت کرتے ہیں سارے مسلمان، اذان کس طرح آئی ہے؟ عبداللہ بن زید کو خواب آیا، عبداللہ بن زید کو خواب آیا کہ ایک ناقوس بجانے والا ناقوس لے کے جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ناقوس مجھے دے، وہ خواب میں ان کو کہتا ہے تو نے کیا کرنا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل مشورہ کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ ہو، تو اس بندے نے کہا میں تجھے اس ناقوس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں، اس نے پوری اذان کے الفاظ 3 راتیں لگاتار عبداللہ بن زید کو آئے، رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول مجھے تو یہ خواب آئی ہے کہ یہ الفاظ ہونے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا جو الفاظ تجھے خواب میں آئے ہیں کہے گا بلال اس کو بتا، کیونکہ اس کی آواز اونچی ہے، اتنے میں حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر آ کے رسول اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج خواب آئی ہے کہ مجھے ایک شخص نے آ کے کہا کہ نماز کو بلانے کے لیے ناقوس کی بجائے، ڈول کی بجائے، موسیقی کی بجائے یہ کلمات کہے جائیں۔ 2 صحابہ نے بیک وقت ایک رات یہ خواب دیکھا تو رسول اللہ نے وہ اذان کے الفاظ بنا دیے۔ زیارت کی خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا زیارت کی خواب کے، ہاں یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بھی معبر بتائے گا بلال بھائی، معبر بتائے گا۔ اگر کوئی شخص آ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھے حکم یہ دیا اور وہ غیر شرعی حکم ہے، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اس نے، یہ بات دین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شیطان کی شکل میں آئی، اس نے، ہاں یہی کہہ رہا ہوں، کہاں سے پتہ لگے گا؟ یہ بھی یہاں سے ہی پتہ لگے گا کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی نیکی کی بات کہہ رہے ہیں، نیکی کا کام کہہ رہے ہیں تو وہ رسول اللہ ہے، اگر معاذ اللہ کوئی گناہ کا کام، اللہ وظیفہ بتا سکتا ہے خواب میں،
رسول اللہ کو خود اللہ رب العزت خواب میں آئے ہیں. رسول اللہ نے کہا میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا. نہیں, وظیفہ اللہ بتا سکتا ہے بتا سکتا ہے کہ یہ پڑھا کرو. اذان وظیفہ نہیں ہے. نام بتا سکتا ہے, اولاد آنے والی اولاد ہے اس کا یہ نام ہونا چاہیے. کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیوں وہ نہیں پھر رکھنا رکھنا چاہیے. اگر اللہ کی طرف سے خواب آ گئی ہے اور وہ نام پقیدہ طاہر ہے تو پھر تو رکھنا چاہیے. یہ تو پھر 100% رحمانی وہ بھی ایک وحی کی استخارے میں یہی ہوتا ہے نا, جب انسان استخارہ کر لے اور اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جائے, دل پر القاء ہو جائے, پھر بھی نہ مانے اور پھر انسان سے انحراف کرے, تو یہ بہت نقصان کی بات ہوتی ہے. جب اللہ کی طرف سے دل میں ایک چیز پختہ ہو جائے, راسخ ہو جائے یا واضح, بعض اوقات بالکل یہ خواب کی جو مختلف انہوں نے بیان کی نا ہمارے بزرگوں نے, ان میں ایک یہ ہے کہ بالکل واضح دو ٹوک قسم کی انسان کو خواب آتی ہے. بعض اوقات تشبیہ اور تمثیل کی مثال آتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ رسہ دیکھ لینا وَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تو اس کا مطلب ہے کہ عہد کی پختگی. اگر کوئی انسان اپنے خواب میں کشتی دیکھ لے, بحری جہاز دیکھ لے, تو اس کا مطلب ہے نجات. یہ بھی قرآن پاک کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا. اسی طرح کوئی انسان کوا دیکھ لے تو یہ ہوتا ہے, نبی پاک نے حدیث پاک کوے کو فاسق قرار دیا, تو یہ فاسق ہونے کی بات ہوتی ہے. اسی طرح چوہیا کسی خاتون کے بارے میں آ جائے تو یہ وہ اس کے فاسق اور غلط ہونے کی بات ہوتی ہے, تو یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے. تو اس لیے یہ بات چیزیں تو بالکل اللہ کلیئر خواب میں بتا دیتا ہے. اور جب واضح ہو جائے نا شاہ جی سنانا اس کو چاہیے جو کہ عالم ہو. عالم صرف عالم نہیں ہو, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس بات کو سمجھ لیں. حبیب اور لبیب کا مطلب ہے اہل و ذکر, انہیں کہتے ہیں, صرف اہل علم نہیں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ. علم کے بعد جب انسان عمل میں, بصیرت میں, فراست میں, عمل میں ترقی کرتا ہے نا, اور اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے, اخلاق بلند ہوتے ہیں, پھر وہ اہل و ذکر بنتا ہے. اس میں بلال بھائی ایک چھوٹی سی بات کلام کر لیں پھر واپس ماحول ہی بدل گیا. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت. آج کا سوال جناب جس کے عوض آپ کو ملے گا اسپارکس کا یہ اسمارٹ فون. یہ ہے جناب اسپارکس کا اسمارٹ فون جو کہ آپ کو ملے گا. اور سوال کا جواب آپ نے کون سا دینا ہے کہ بدن کی زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے. بدن کی زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے, اس کا جواب آپ نے ہمیں نیچے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر پہ SMS کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, یا اس کا آپ نے ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا نام اور ایڈریس جو ہے یہ آپ نے ضرور بتا دینا ہے. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے اس وقت لیفٹ؟ واہ جی واہ. اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک قصہ ہے وہ چل رہا ہے, اگر آپ لوگ اجازت دیں تو وہ جی میں شیئر کر لوں, پھر واپس آ کے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. کئی دنوں سے لگے ہوئے ہیں, وہ کنکلوڈ نہیں کر پا رہے. وہ بات ہمیشہ شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کے والد یا چچا, زیادہ تر حدیثوں کے اندر والد کا ہی ذکر ہے, کچھ میں چچا کا بھی, آزر جو تھے, ان کو کہتے تھے کہ تم یہ بت نہ لو, یہ ان کے ساتھ نہ کرو. وہ بڑائی تھے, بڑائی کا مطلب ہوتا ہے وہ بڑائی کا کام کرتے تھے. بتوں کو توڑا اور بڑے والے بت کے گلے میں جو تھا وہ کلہاڑا جو ہے وہ ڈال دیا. تو وہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے. تو یہ جو انٹیلیجنس تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک انتہائی کیا کہنا چاہیے قابلیت والا آرگومنٹ جسے کہتے ہیں, ایک ریبٹل جو تھا, وہ آرگومنٹ جو تھا وہ شروع کیا کہ اچھا اگر یہ اس نے گرائے, انہوں نے کہا یہ تو گرا ہی نہیں سکتا. وہ کہتے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو گرا ہی نہیں سکتا, تو تم پہلے کیوں نہیں مانتے. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو کتنا جھنجھوڑا تھا اور اپنی تمام جو انٹلیکچوئل فیکلٹیز تھی ان کو کس طرح سے سیٹسفائی کیا تھا کہ اے اللہ مجھے پتہ ہے تو زندہ کر سکتا ہے, لیکن میرے دل کی تسلی کے لیے تو بتا دے. تو پھر وہ 4 پرندوں والا واقعہ اللہ نے کیا, ان کو کاٹ کے پھینکا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا. حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ آپ کی 2 بیویاں ہیں. حضرت سارہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے ان سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو آپ وہاں سے سفر کرتے ہوئے جو ہے وہ عراق سے نکلے فلسطین کی طرف. تو راستے میں جو بخاری شریف میں ذکر آتا ہے عمومی طور پہ, وہ ایک بادشاہ کا ہے جس نے کہ ان کو پکڑ لیا, اور وہ ان کی بیگم کے ساتھ جب حضرت سارہ کے ساتھ جب کوئی بدتمیزی کرنے لگتا تھا تو وہ ایک دم پتھر کا بن جاتا تھا. تو وہ معافی مانگتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, وہ بار بار کرتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. آخر میں اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے, تو اس نے ایک ہدیے کے طور پہ 7 مختلف روایتیں ہیں, کچھ میں لونڈی تھی, کچھ میں وہ ان کی بیٹی تھی,
یا بہن تھی یا کوئی رشتہ دار تھی، وہ جو تھی حضرت ہاجرہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ہاجرہ جو تھی وہ ساتھ ہو گئیں۔ اب حضرت ہاجرہ میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کا جنم ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اچھی خاصی عمر ہو گئی، لیکن پھر حضرت سارہ کو بھی حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں تمام نبیوں کی لڑی جو ہے وہ نکلتی ہے حضرت عیسیٰ تک، لیکن حضرت ابراہیم کی نسل میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہوئے، صرف ان کے بطن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی جو ہے وہ آتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا وہ مشہور والا ذکر جو ہے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کو اور حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے چلے گئے، وادی میں چھوڑ کے، اس وقت تو کچھ تھا بھی نہیں یہاں پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے اندر یہ جو ساری جگہ ہے یہ فلیٹن آؤٹ ہو چکی تھی، لیکن خانہ کعبہ پھر بھی ایک چھوٹی سی ہل کے اوپر نشانی کے طور پہ موجود تھا۔ یہاں جب چھوڑ کے گئے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ تم جو جہاں پہ ہمیں بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ تمہارا فیصلہ ہے یا تمہارے رب کا فیصلہ ہے؟ یہ جو ساری برکات آگے شروع ہوتی ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کے اس ایمان کی بنیاد پہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اللہ کے کہنے پہ یہ کر کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ حضرت ہاجرہ کا جملہ بڑا ظالم اور بڑا سخت تھا، کہا پھر تم بے فکر جاؤ، غیر نبی نبی کو تسلی دے رہا ہے، تم بے فکر جاؤ، تمہارا رب میری حفاظت تم سے بہتر کر۔ ان دا بیتک المحرم کا لفظ کیا کہ واضح کر دیا کہ تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، عزت والے گھر کے پاس تیرے گھر، اب یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، چلتا ہے، جہاں پہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کچھ بڑے ہو رہے ہیں، پھر ان کو پیاس لگ رہی ہے، اور ایک جرہم قبیلے کا بھی ذکر ہے جو کہ یہاں پہ بعد میں آیا۔ وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ایک روایت میں کچھ میں ہے کہ انہوں نے پاؤں مارا حضرت اسماعیل نے تو وہ زمزم وہاں سے نکلا، کچھ کے اندر ایسا ہے بخاری شریف میں جو میں نے پڑھا ہے، وہ پر مارا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو وہاں سے پانی نکلا، تو پانی کو روکنے کے لیے جو انہوں نے رک پانی کو کہا تو وہ زمزم جو ہے وہ بن گیا۔ بہت عرصے کے لیے زمزم جو تھا یہ بند بھی ہو گیا تھا، گم بھی گیا تھا، یہ میں پھر کبھی اس بات عرض کروں گا، لیکن اس معاملے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں جرہم قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ پرورش پا رہے ہیں، اور پھر 5-6 سال کی عمر میں جب والد صاحب واپس آئے اور والد نے خواب دیکھا، اور وہ پھر قربانی والا سلسلہ جو ہے وہ سارا چلتا ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی نبی اللہ بننے والا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے، لیکن اس میں سب سے میرے خیال میں جو ایک نکالنے والی بات ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئے، جب بیٹا شادی کر چکا تھا جرہم قبیلے کے اندر، تو بیوی نے کمپلینٹ کیے بہت زیادہ، جو کمپلینٹ سچے کمپلینٹ تھے کہ وہ نہیں رہتا، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کھانا نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کرتا۔ آپ نے اپنا پیغام چھوڑا کہ اپنے خاوند کو پیغام دینا کہ گھر کی دہلیز جو ہے یا کنڈی جو ہے اس کو بدل لے۔ اس کا مطلب پتہ کیا تھا کہ بیٹا اپنے باپ کے اس مشورے پہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، لیکن اگلی بیوی جو تھی اس نے جب تعریف کی تو کہا کہ یہ تیرے گھر کی حفاظت کرنے والی بات ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بڑا لمبا قرآن حدیث میں اور تفاسیر میں، بچوں کو ضرور پڑھائیے گا۔ لاہور میں اس وقت جو ہے وہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان کا وقت بالکل قریب ہے، وہ اور اذان سنتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی روزہ کھول کے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ علی بھائی، میرا نام ثروت احمد ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ جن کے آج کل ایگزام ہو رہے ہیں، کیا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو اس کی کیا قضا ہوگی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ رات کے وقت تیاری کریں، پیپر تو صرف 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، ان 3 گھنٹوں کی وجہ سے روزہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تیاری کرنی ہوتی ہے، تو تیاری تو بھائی رات کو کرنی ہوتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کی تو یہ حالت ہے کہ یہ پوری رات جاگ کے واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اوپر کرنے کے لیے، اور جیسے ہی اذانیں شروع ہوتی ہیں فجر کی ساتھ ہی سو جاتے ہیں۔ یار اب اذانیں شروع ہو گئی ہیں تو 2 فرض پڑھ ہی لو، مسجد میں نہیں آ سکتے وہیں پہ پڑھ لو، کم از کم فرض تو اپنے ذمے سے اتار دو۔ تو اسٹوڈنٹس تو خام خواہ بہانے کرتے ہیں، تیاری بھائی انہوں نے کرنی ہے رات کو، پیپر دینا ہے دن کے وقت، اور وہ بھی 3 گھنٹے کے لیے۔ ان 3 گھنٹوں سے ان کو کیا مسئلہ ہو جانا ہے؟ جہاں پہ جانا ہے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی اس طرح کی گنجائش بنتی ہے۔ ہاں اگر کہیں ایسی صورتحال ہے کہ پیپر رات کے وقت ہو رہے ہیں اور انہیں پورا دن تیاری کرنی پڑتی ہے،
وہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا کوئی نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، لیکن چونکہ یہ پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے، میں اس میں پھر اپنا لچ فرائی کرنا نہیں چاہتا۔ ہم نے تو بھائی اپنی تعلیم دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی پڑھے ہیں اور روزے بھی رکھے ہیں، ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔